عمر اسٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ذرا تصور کریں کہ ایک نوجوان جس نے کبھی باقاعدہ طور پر کسی یونیورسٹی کی شکل تک نہ دیکھی ہو، مطلب جس کے پاس کوئی روایتی ڈگری بھی نہ ہو، اور وہ محض 27 سال کی عمر میں ایک ایسی کتاب لکھ ڈالے، ایک اتنی ضخیم کتاب جو دنیا کے پیچیدہ ترین روحانی اور پوشیدہ علوم کا انسائکلوپیڈیا بن جائے۔ ہاں، اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کتاب تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد آج بھی باقاعدگی سے پڑھی جا رہی ہو۔ مطلب یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ بالکل، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم بالکل اسی حیرت انگیز کہانی کا ہوج لگا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ مضامین، سوانحی حوالوں اور ریسرچ نوٹس کا ایک ڈھیر موجود ہے جو مینلی پی ہال نامی ایک بہت ہی غیر معمولی شخص کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ صحیح، اور ہمارا مقصد یہاں صرف ان کی زندگی کے واقعات گننا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک انسان نے قدیم روایات اور پیچیدہ فلسفوں کے اتنے بکھرے ہوئے حقائق کو یکجا کیا۔ جی بالکل، یکجا کیا اور پھر انہیں دنیا کے سامنے اتنے آسان انداز میں پیش کیا کہ مطلب کوئی بھی عام انسان اسے سمجھ سکے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو کسی بھی علم کے متلاشی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جب ہم ان نوٹس کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو سب سے دلچسپ بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عموماً قدیم فلسفوں اور دیومالائی کہانیوں کو ایک بند کمرے کی طرح دیکھتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسا کمرہ جہاں ہم جیسے عام لوگوں کا داخلہ منع ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا، ایک ایسی جگہ جہاں داخل ہونا عام انسان کے بس کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن مینلی پائی ہال نے اس کمرے کا دروازہ نہ صرف کھولا بلکہ اندر موجود تمام چیزوں پر پڑی صدیوں پرانی گرد کو صاف کر کے ان کا اصل مطلب دنیا کو سمجھایا۔ اور یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ ان کی یہ کوشش ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ایک بہت واضح تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ جی، اور اس کہانی کی شروعات ہی سے ایک عجیب سی کشمکش نظر آتی ہے۔ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں تو 1901 میں کینیڈا کے شہر پیٹر برو میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا بچپن کسی بھی طرح سے آسان نہیں تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں ان کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ ہاں، اور پھر ان کی پرورش ان کی دادی کے زیر سایہ ہوئی۔ اب دیکھیں، اس طرح کا خاندانی پس منظر اکثر انسان کو تنہائی پسند بنا دیتا ہے نا؟ بالکل بنا دیتا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی تنہائی انسان کو دنیا سے کاٹ دیتی ہے، لیکن یہاں اس تنہائی نے ایک غیر معمولی تجسس کو جنم دیا۔ صحیح، اور پھر اپنی جوانی کے اوائل میں وہ امریکہ منتقل ہو گئے، خاص طور پر کیلیفورنیا میں۔ اب یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی رسمی تعلیم نہیں تھی نا۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص بغیر ڈگری کے علم حاصل کرنا چاہے تو ہم اسے اوپن سورس لرنر کہتے ہیں۔ بالکل، آج تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، آن لائن فورمز ہیں، جہاں سے کوئی بھی شخص مطلب کوانٹم فزکس یا کوڈنگ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے۔ ہاں، لیکن 1920 کی دہائی میں بغیر انٹرنیٹ کے ایک اوپن سورس لرنر ہونا، یہ کیسا تجربہ رہا ہوگا؟ مجھے تو یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی سوال ہے، کیونکہ اسی سے ان کے کام کی اصل اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے، 1920 کی دہائی میں معلومات تک رسائی ایک انتہائی کٹھن جسمانی مشقت کا نام تھا۔ مطلب اس وقت تو کوئی گوگل یا سرچ انجن بھی نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ اگر کسی کو قدیم مصری علامات یا قرون وسطیٰ کے کیمیاوی نسخوں کے بارے میں جاننا ہوتا تو اسے دنیا بھر کے پرانے کتب خانوں کی خاک چھاننی پڑتی تھی۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق مینلی پی ہال نے بالکل یہی کیا۔ وہ پرانی کتابوں کی دکانوں میں گھنٹوں گزارتے تھے۔ جی، گھنٹوں گزارتے، اور نایاب مسودات کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر بھی کرتے تھے، اور مختلف ممالک میں موجود تنظیموں سے باقاعدہ خط و کتابت کرتے تھے۔ تو مطلب ان کی روایتی تعلیم کا نہ ہونا ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنا؟ رکاوٹ؟ بلکہ یہ تو ان کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوئی۔ ایکیڈیمک دنیا میں
یونیورسٹیوں کے اندر علم کو عموماً مختلف خانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے تاریخ کا شعبہ الگ ہے اور فلسفہ الگ ہے اور مذہب کی کلاس بالکل الگ ہوتی ہے۔ بالکل، اور چونکہ حال ان دیواروں سے باہر تھے، اس لیے وہ آزادانہ طور پر ان سب کے درمیان تعلق تلاش کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کائنات کا ہر علم ایک ہی بڑے پزل کا حصہ تھا۔ یہ آزادی واقعی ان کے بہت کام آئی۔ کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس ان کی ان تمام سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اور یہاں ایک بات جو مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عمر کی 20ویں دہائی کے بالکل اوائل میں تھے۔ یعنی صرف 20 یا 21 سال کے ایک نوجوان؟ ہاں، محض 20-21 سال کے، اور انہوں نے عوام کے سامنے تقابلی مذاہب اور علامات پر باقاعدہ خطبات دینا شروع کر دیے تھے، اور لوگ انہیں سننے آ رہے تھے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے، اور ذرائع میں یہ بھی بار بار ذکر ملتا ہے کہ وہ ہرمیٹیسزم، نیوپلیٹونزم اور روزیکروسینزم جیسی قدیم روایات سے بے حد متاثر تھے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، یہ جو بھاری بھرکم الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ عام زبان میں کوئی انہیں کیسے سمجھے گا؟ یہ ایک بہت ضروری نقطہ ہے، کیونکہ ان مشکل اصطلاحات کو سمجھے بغیر ہم ہال کے کام کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم انہیں بہت سادہ انداز میں بیان کریں تو ہرمیٹیسزم یہ ایک قدیم فلسفہ ہے۔ صحیح۔ تو اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جیسا اوپر ہے ویسا ہی نیچے ہے، یعنی جو نظام اور ترتیب اس پوری کائنات یا ستاروں کی گردش میں ہے، بالکل وہی ترتیب ایک انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ مطلب کائنات اور انسان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت خوبصورت خیال ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد نیو پلیٹونزم آتا ہے، جو کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک ہی واحد اتسو یا ایک سورس سے نکلا ہے۔ ہم سب اسی ایک سچائی کے مختلف روپ ہیں۔ اور وہ جو تیسری اصطلاح تھی، روزیکروسینزم۔ جی، روزیکروسیزم کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسی خفیہ روحانی اخوت یا ایک خفیہ تنظیم رہی ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کائنات کے گہرے رازوں کی حفاظت کرتی آئی ہے۔ کیا بات ہے! لیکن ایک بات بتائیں، مینلی پی ہال نے تو ان فلسفوں کو ایجاد نہیں کیا تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں کیا تھا، اور ان کا کمال یہ تھا بھی نہیں کہ انہوں نے یہ فلسفے ایجاد کیے، بلکہ ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان سب کو ملا کر پڑھا۔ ہاں، یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ سب دراصل ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، بس ان کے کہنے کا انداز اور ان کی علامات مختلف ہیں۔ انہوں نے ان بکھرے ہوئے فلسفوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ اور اسی سوچ، اسی گہرے مطالعے کا نتیجہ ان کی وہ مشہور زمانہ کتاب تھی جو 1928 میں شائع ہوئی۔ تب ان کی عمر محض 27 سال تھی۔ دی سیکرٹ ٹیچنگز آف آل ایجز، یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ یہ قدیم، خفیہ اور باطنی فلسفوں کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا تھا۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، اس کتاب میں ایسا کیا خاص تھا کہ اس نے انہیں راتوں رات ایک عالمی پہچان دے دی؟ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے اندر موجود طریقہ کار پر غور کرنا ہوگا۔ ہال نے محض پرانی تحریروں کا ترجمہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ان تحریروں میں چھپی ہوئی علامات یعنی سمبلز کو ڈیکوڈ کیا تھا۔ اچھا، کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ہاں، جیسے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے، ہال نے کیمیا یا الکیمی کے تصور کو جس طرح پیش کیا وہ بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ کیمیا گر وہ لوگ تھے جو پرانے وقتوں میں سیسے جیسی سستی دھات کو پگھلا کر سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہاں، میں نے بھی یہی پڑھا ہے کہ وہ لوگ دھاتوں کو سونے میں بدلنے کے تجربات کرتے تھے۔ لیکن ہال کی تشریح کے مطابق یہ سونا بنانے کا عمل کوئی لیبوریٹری کا تجربہ تھا ہی نہیں، یہ ایک استعارہ تھا، ایک روحانی علامت تھی۔ مطلب سیسا کسی دھات کا نہیں بلکہ انسان کے کسی پہلو کا نام ہے۔ بالکل، سیسا دراصل انسان کا خام، غیر مہذب اور نفسانی پہلو ہے، اور اسے سونے میں بدلنے کا مطلب انسان کا روحانی ارتقاء حاصل کر کے ایک روشن ضمیر اور باشعور انسان بننا ہے۔ کیا بات ہے! یہ تو پوری سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ اور اسی طرح مصر کے اہرام کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ یہ صرف فرعونوں کی قبریں نہیں ہیں، بلکہ یہ روحانی دیکشا یا انیشیشن کی جگہیں تھیں جہاں انسان کو کائنات کے راز سکھائے جاتے تھے۔ جب انہوں نے اس طرح کی تشریحات دنیا کے سامنے رکھیں تو یقیناً لوگوں کے ذہنوں کے دریچے کھل گئے ہوں گے۔ انہوں نے پیچیدہ ترین دیومالائی کہانیوں کو انسانی نفسیات سے جوڑ دیا۔ بالکل جوڑ دیا۔
اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ یہ مثالیں واقعی حیران کن ہیں، لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ایک سوال اٹھانے دیں۔ یہ سب سننے میں بہت پراسرار اور دلکش لگتا ہے، لیکن جب ہم ایک 27 سالہ نوجوان کو دیکھتے ہیں جی، جس کا کوئی اکیڈمک پس منظر نہیں تھا، ہاں وہی جس کی کوئی ڈگری نہیں، جو ہالی ووڈ کے شہر لاس اینجلس میں بیٹھ کر کائنات کے رازوں پر تقریریں کر رہا ہے، تو کیا واقعی وہ ان علوم کے ساتھ انصاف کر رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے جو اکثر ان پر کی جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ محض ان مشکل تصورات کو سنسنی خیز بنا کر ان میں تھوڑا سا مسالہ لگا کر بیچنے والا ایک پاپولرائزر تھا؟ 1920 کی دہائی کے امریکہ میں تو ایسے بہت سے لوگ تھے جو روحانیت کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ یہ ایک انتہائی زبردست اور چبھتا ہوا سوال ہے، اور اگر ہم غیر جانبداری سے ان ذرائع کا تجزیہ کریں تو یہ تنقید کسی حد تک موجود رہی ہے۔ اکیڈمک حلقوں نے واقعی ابتدا میں انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے روایتی اسکالرز کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہوگی کہ ایک شخص جس نے کبھی گریک یا لیٹن زبانوں کی ڈگری ہی نہیں لی، وہ افلاطون اور ارسطو کے فلسفوں پر اتنی بڑی کتاب کیسے لکھ سکتا ہے؟ بالکل، انہوں نے یقیناً ہال کو ایک پاپولرائزر سمجھا جو مشکل علم کو سستا کر کے بیچ رہا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ہال کے اصل مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ ہال کا دعویٰ کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت بڑے ایکیڈمک محقق ہیں۔ مطلب وہ کوئی نیا تاریخی ثبوت دریافت کرنے کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے؟ بالکل نہیں، ان کا کردار ایک پل یا ایک انٹرپریٹر کا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تاریخ میں جتنے بھی مذاہب یا فلسفے آئے ہیں ان سب میں ایک بنیادی یکسانیت موجود ہے۔ صحیح، ایکیڈمک دنیا تو چیزوں کو الگ کرتی ہے نا، کہ یہ ہندو فلسفہ ہے، یہ یونانی ہے اور یہ مصری ہے۔ جی، مگر ہال نے ان تمام تہذیبوں کے درمیان موجود مشترکہ دھاگے کو تلاش کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ انسانیت کی روحانی جستجو ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کا کام صرف چند سالوں میں ختم نہیں ہوا، بلکہ آج تک اس کی اہمیت برقرار ہے۔ انہوں نے عام لوگوں کو یہ شعور دیا کہ علم کسی مخصوص طبقے کی جاگیر نہیں ہے۔ بالکل درست۔ جب آپ مشکل چیزوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دکھاتے ہیں تو عام انسان اس سے جڑ محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے، لیکن فرض کریں کہ ایک شخص نے 27 سال کی عمر میں ایک ایسی کتاب لکھ دی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار بن گئی۔ عام طور پر تو لوگ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایسا شاہکار تخلیق کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے ان کی زندگی کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے 27 سال کی عمر میں ہی دنیا کے سارے راز ایک کتاب میں جمع کر دیے ہوں، وہ اپنی باقی ماندہ 60 سال کی زندگی میں کیا کرے گا؟ وہ تو سب کچھ پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ یہیں سے ان کی زندگی کا اگلا اور سب سے پختہ مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہال کو یہ بات بہت جلد سمجھ آ گئی تھی کہ صرف ایک کتاب لکھ دینا یا چند خطبات دینا کافی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اگر وہ واقعی اس سوچ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کہ علم کو بغیر کسی تعصب کے ایک ساتھ پڑھا جائے تو انہیں ایک ادارہ بنانا تھا۔ اسی سوچ کے تحت 1934 میں انہوں نے لاس اینجلس میں فلاسفیکل ریسرچ سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ لیکن ایک فزیکل یا مادی عمارت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ویسے بھی کتابیں لکھ ہی رہے تھے نا۔ اس عمارت اور اس ادارے کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ ایک ایسی محفوظ جگہ یا ایک سینچری بنانا چاہتے تھے جہاں دنیا بھر کا علم ایک چھت کے نیچے موجود ہو۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک بہت بڑی اور نایاب لائبریری قائم کی گئی تھی۔ اچھا، تاکہ لوگ وہاں آ کر خود مطالعہ کر سکیں۔ بالکل، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی طالب علم وہاں آئے تو وہ بے وقت مشرقی مذاہب اور مغربی فلسفے، تصوف اور جدید سائنس کا تقابلی مطالعہ کر سکے۔ اور میں شرط لگا سکتی ہوں کہ وہاں کوئی ایک مخصوص نظریہ یا عقیدہ مسلط نہیں کیا جاتا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھو۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ یہ سکھایا جاتا تھا کہ کیسے سوچنا ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 150 سے زائد کتابیں اور مضامین لکھے اور ہزاروں خطبات دیے۔ یہ ادارہ ان کے اس نظریے کی عملی شکل بن گیا کہ مختلف روایات کو ملا کر ہی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ محنت واقعی رنگ لائی۔
ان کے اس غیر متعصبانہ رویے کو صرف عام لوگوں نے ہی نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر انتہائی قدیم اور با اثر اداروں نے بھی تسلیم کیا۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے بھلا؟ ہاں، ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی نمایاں ذکر موجود ہے کہ 1973 میں مینلی پی ہال کو اینشنٹ اینڈ ایکسیپٹڈ اسکاٹش رائٹ آف فری میسنری کی جانب سے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا گیا، جو کہ واقعی ایک غیر معمولی بات تھی۔ بالکل۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو مکمل طور پر خود ساختہ تھا، جس نے اپنی مشہور کتاب لکھتے وقت اس تنظیم میں کوئی باقاعدہ شمولیت بھی اختیار نہیں کی تھی، اسے اعزاز ملتا ہے۔ اور وہ بھی دنیا کی ان تنظیموں میں سے ایک کی جانب سے جو خود کو علامتوں اور رازوں کا سب سے بڑا امین سمجھتی ہیں۔ ہاں، ایک طرح سے باہر کھڑے ایک انسان نے اندر موجود لوگوں کو انہی کی علامتوں کا اصل مطلب سمجھا دیا۔ یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ ہال کا کام کتنا مستند تھا۔ فری میسنری جیسی تنظیمیں دراصل قدیم باطنی علوم اور علامات پر ہی کھڑی ہیں۔ جب ان کی جانب سے مینلی پی ہال کو تسلیم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہال نے ان کی علامتوں کو جس طرح ڈی کوڈ کیا وہ 100% درست تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سچائی کسی خفیہ تنظیم کے بند دروازوں کے پیچھے قید نہیں ہوتی۔ بالکل، اگر آپ کے اندر مطالعے کی لگن اور چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ ان دیواروں کے باہر رہ کر بھی ان کے گہرے فلسفوں کی روح تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے علم پر کسی ایک گروہ کی اجارہ گاری کو کیسے توڑا۔ 29 اگست 1990 کو جب لاس اینجلس میں ان کا انتقال ہوا تو موت کے وقت تک وہ ہم اپنا کام پوری لگن سے کرتے رہے۔ جی، مگر وہ اپنے پیچھے جو وراثت چھوڑ گئے وہ محض کاغذوں پر چھپے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، ان کا اصل ورثہ تو سوچنے کا وہ طریقہ ہے جو وہ دنیا کو دے کر گئے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ان کا سارا کام آج کے دور میں کسی بھی طالب علم کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک نظریے کے دائرے میں قید نہ ہو۔ ہاں، جب ہم مختلف فلسفوں اور علوم کی کڑیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تبھی ہم اس کائنات کی ایک واضح تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کا سفر محض پرانی کتابوں کا ترجمہ کرنے کا نہیں تھا بلکہ پوشیدہ حقائق کی کھوج اور انہیں دور حاضر سے جوڑنے کا ایک شاندار سفر تھا۔ ان تمام ذرائع اور ان کے کام کے اس تفصیلی جائزے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ماضی کے رازوں کو حال کے لیے بے حد مہارت سے زندہ کیا۔ لیکن اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا خیال ذہن میں آتا ہے جو سیدھا آج کے دور پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، مینلی پی ہال کی پوری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب معلومات کم تھیں، نایاب تھیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ملکوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، تب بھی انہوں نے گرد آلودہ کتابوں میں چھپی ہوئی علامتوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان کا گہرا مطلب سمجھ لیا۔ جی بالکل، اس وقت تو واقعی بہت مشکل تھا۔ مگر آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہمارے پاس معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ایک انفارمیشن اوورلوڈ کے طوفان میں جی رہے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں ہزاروں مضامین اور ویڈیوز ہماری اسکرینوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، ہم ہر وقت ڈیٹا سے گھرے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا معلومات کے اس بے تحاشا شور و غل میں ہم اپنے ارد گرد موجود روزمرہ زندگی کی علامات اور ان کے اصل معنی کو پہچاننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری جیبوں میں پوری دنیا کا ڈیٹا تو موجود ہے مگر اس ڈیٹا کو جوڑ کر اس کا اصل مطلب سمجھنے والی وہ بصیرت کہیں اس شور میں دفن ہو گئی ہے؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کتاب میں نہیں بلکہ ہمیں اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ آج کے اس جائزے کو یہیں روکا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی خود اس پر غور کر سکے۔ اچھا، کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مصر کے جو اہرام بنانے والے معمار تھے اور قدیم یونان کے وہ عظیم فلاسفرز اور ساتھ ہی ہندوستان کے غاروں میں بیٹھے ہوئے رشی منی،
صحیح. یعنی یہ سب اور قدیم فارس کے صوفی بھی، یہ سب بظاہر تو بہت مختلف ادوار اور الگ الگ خطوں سے تعلق رکھتے ہیں نا. بالکل. ان کا تو آپس میں کوئی بظاہر تعلق نظر نہیں آتا. ہاں، لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ سب دراصل ایک ہی خفیہ اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں. واہ، یہ تو ایک بہت ہی زبردست دعویٰ ہے نا؟ مطلب ہم عام طور پہ تاریخ کو ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں تہذیب نے یہ کیا اور فلاں نے وہ. ہاں، ہم ان کو الگ الگ کھانوں میں رکھ کر پڑھنے کے عادی ہیں. بالکل. لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں نا ہم ایک ایسے مواد پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتا ہے اور ایک بہت بڑی تصویر بناتا ہے. جی بالکل. تو آج ہمارے سامنے موجود ہے تحقیقی نوٹس مینلی پی ہال کی ایک بہت ہی شہرہ آفاق کتاب کے The Secret Teachings of All Ages. کہ یہ قدیم دنیا کے پوشیدہ علوم اور تصوف اور تقابلی مذاہب کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو آج کا ہمارا جو مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ معلومات کے اس اتنے بھاری بھرکم بوجھ میں سے وہ حیرت انگیز راز نکالے جائیں جو صدیوں تک عام انسانوں سے چھپا کر رکھے گئے ہوں. بالکل. تو چلیں پھر تاریخ کے ان سب سے دلچسپ رازوں کی تہیں کھولتے ہیں. یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو میرا ماننا ہے کہ انسانی سوچ کے دائرے بدل سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، اس کتاب کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص مذہب یا کسی ایک فلسفے کی وکالت نہیں کرتی. اچھا، یعنی یہ کسی ایک سائٹ کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتی. بالکل نہیں، بلکہ اس کے بجائے یہ ایک بہت ہی گہرے اور وسیع مرکزی خیال کو سامنے لاتی ہے. اور وہ مرکزی خیال کیا ہے؟ اسے نوٹس میں علم کی پوشیدہ وحدت یا دی ہڈن یونٹی آف نالج کہا گیا ہے. دی ہڈن یونٹی آف نالج. جی. یعنی جب ہم ان تمام قدیم تہذیبوں کا بغور مطالعہ کرتے ہیں نا تو ایک بات بڑی شدت سے ابھر کر سامنے آتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان سب کے ہاں ایک مشترکہ خفیہ حکمت موجود تھی، ایک ایسی سچائی جسے کبھی بھی چوراہوں پر کھڑے ہو کر بیان نہیں کیا گیا یا عام کتابوں میں سیدھے سادے الفاظ میں نہیں لکھا گیا. بالکل، اسے ہمیشہ پردے میں رکھا گیا. اور میرے خیال میں یہی چیز اسے ایک پراسرار پہیلی بنا دیتی ہے. صحیح بات ہے. مطلب اگر ایک سچائی اتنی اہم تھی، اتنی کائناتی تھی، تو اسے سیدھے الفاظ میں سب کو کیوں نہیں بتا دیا گیا؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے. ہاں، کیونکہ کتاب کے نوٹس میں ایک بڑی دلچسپ بحث ہے ایگزوٹیرک اور ایزوٹیرک علم کے بارے میں. ظاہری اور باطنی علم. جی. تو اگر ہم اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو کیا جو ایگزوٹیرک یا ظاہری مذہب ہے وہ ان کہانیوں کی طرح ہے جو ہم بچوں کو رات کو سناتے ہیں؟ ہاں بالکل، ایک بہت اچھی تمثیل ہے یہ. مطلب ہم انہیں کہانیاں سناتے ہیں تاکہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی جا سکے، تاکہ وہ دنیا کو ایک سادہ سی اخلاقی اینک سے دیکھ سکے. اور اس کے برعکس جو ایسوٹیرک یا باطنی علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ دراصل ایک ماسٹر کی یا ایک خفیہ کوڈ تھا جو صرف ان لوگوں کے حوالے کیا جاتا تھا جو اسے سمجھنے کے قابل ہوتے تھے. بالکل، ہر کسی کو وہ چابی نہیں دی جاتی تھی. لیکن دیکھیں، ایک باشعور ذہن یہ سوال ضرور اٹھائے گا کہ علم پر یہ پہرا کیوں بٹھایا گیا؟ کیا سچائی پر ہر انسان کا برابری کا حق نہیں ہے؟ میں تو یہی سوچوں گی نا کہ بھئی سب کو بتاؤ. یہ جدید دور کا ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات سب کے لیے ہے. بالکل، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز ایک کلک پر موجود ہے. ہاں، لیکن قدیم مفکرین کا جو زاویہ نگاہ تھا نا وہ اس سے بالکل مختلف تھا. اچھا، وہ کیا سوچتے تھے؟ ان کے نزدیک علم محض کچھ حقائق جاننے کا نام نہیں تھا، بلکہ علم ایک بے پناہ طاقت تھی. ایک طاقت؟ جی. اور طاقت اگر بغیر پختگی کے یا میچورٹی کے مل جائے نا تو وہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے. واہ، یہ تو ہے. اسے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بہت ہی جدید اور پیچیدہ قسم کے ہوائی جہاز کو اڑانے کا مینول کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ جائے جس نے زندگی میں کبھی سائیکل بھی نہ چلائی ہو، بالکل، تو کیا ہوگا؟ وہ ظاہر خود کو بھی نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. یہ تو بہت ہی زبردست مثال دیا آپ نے. تو قدیم دانشوروں کا بھی یہی ماننا تھا کہ گہرا روحانی اور کائناتی علم اگر ان لوگوں تک پہنچ گیا جو ذہنی یا اخلاقی طور پر خام ہیں، مطلب جو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جی، تو وہ اسے ذاتی مفاد کے لیے یا طاقت کے حصول کے لیے یا کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے.
تو اسی لیے علم کو ایک بڑے کٹھن عمل کے ذریعے صرف ان لوگوں تک محدود رکھا گیا. بالکل. اور ان لوگوں کو جو خود کو اس کا اہل ثابت کرتے تھے انہیں انیشیٹس کہا جاتا تھا. انیشیٹس جی یعنی جنہوں نے شروعات کر دی ہو اس راستے پر چلنے کی. جی ہاں، جو اس پروسیس سے گزر کر کندن بن چکے ہوں. یہ تو واقعی ایک زبردست نقطہ ہے. یعنی علم کو چھپانا دراصل علم کی حفاظت کرنا تھا. 100% درست. لیکن یہاں ایک اور الجھن ہے میرے ذہن میں. جی بتائیں. اگر اس کائناتی علم کو عام زبان میں نہیں لکھا گیا کیونکہ اسے غلط ہاتھوں سے بچانا مقصود تھا نا، بالکل. تو پھر اسے اگلی نسلوں تک منتقل کیسے کیا گیا؟ مطلب وہ کون سی زبان تھی جو سب کے سامنے بھی تھی لیکن صرف کچھ خاص لوگ ہی پڑھ سکتے تھے؟ یہاں سے ہم دراصل علامتوں یا سمبلزم کی اس حیرت انگیز دنیا میں داخل ہوتے ہیں جس پر اس کتاب کا سب سے زیادہ زور ہے. سمبلزم. جی، یہ کہا گیا ہے کہ سچائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں علامتوں کی زبان کو سمجھنا ہوگا. اور علامتیں تو ہر جگہ موجود تھی ان کے ارد گرد. بالکل. اور علامتیں محض کوئی آرٹ ورک یا کوئی خوبصورت ڈیزائن نہیں تھی. تو پھر وہ کیا تھی؟ قدیم دنیا میں جو سمبلز تھے وہ دراصل معلومات کو کمپریس کرنے کی ایک باقاعدہ ٹیکنیک تھی. اچھا، جیسے آج کل ہم کمپیوٹر میں کرتے ہیں؟ جی بالکل. جیسے آج ہم بڑی فائلوں کو زپ کر دیتے ہیں نا، بالکل اسی طرح انہوں نے بڑی بڑی کائناتی سچائیوں کو زپ کر دیا تھا. پتھروں میں، عمارتوں میں اور ہندسوں میں. بالکل. اب اہرام مصر کی ہی مثال لے لیں. ہاں، اس کی مثال تو سب سے نمایاں ہے. ایک عام انسان کے لیے یہ اہرام صرف پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے، یا کسی فرعون کی پرانی قبر ہو سکتی ہے. جی، ہم تو ایسے ہی دیکھتے ہیں اس کو. لیکن اس کتاب کے مطابق اگر کوئی علم رکھنے والا انیشیٹ اسے دیکھے گا نا تو وہ اس کی جیومیٹری میں کائنات کا پورا نقشہ پڑھے گا. کائنات کا نقشہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اہرام کی جو چوکور بنیاد ہے، جو اس کا اسکوائر بیس ہے نا، جی، 4 کونوں والی بنیاد. ہاں، وہ مادی دنیا یعنی 4 عناصر کی نمائندگی کرتی ہے: مٹی، پانی، ہوا اور آگ. واو، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اور اس کے جو تکونے پہلو ہیں، جو ٹرائنگلز اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ہاں، جو اوپر جا کر ملتے ہیں، وہ انسانی روح، ذہن اور شعور کے ارتقاء کو ظاہر کرتے ہیں، جو اوپر جا کر ایک نقطے پر یعنی ایپیکس پر مل جاتے ہیں. وہ واحد الہی سچائی جہاں سب کچھ ایک ہو جاتا ہے. بالکل بالکل، وہی وحدت جس کی ہم نے شروع میں بات کی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمارتیں دراصل پتھروں میں لکھی گئی کتابیں تھیں. جی، اور وہ ایک ایسی زبان میں تھیں جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. دماغ گھوم جاتا ہے یہ سوچ کر. اور صرف عمارتیں ہی نہیں، نوٹس میں ایک اور بہت ہی دلچسپ مثال موجود ہے. وہ کون سی؟ وہ ہے انسانی جسم کی ساخت اور اس کا کائنات کے ساتھ تعلق. مائکروکازم اور میکروکازم والا تصور. جی بالکل. کتاب میں یہ بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ انسان خود ایک چھوٹی کائنات ہے، ایک منیچر یونیورس ہے. اور اس کی ایک بڑی شاندار مثال نوٹس میں یہ دی جاتی ہے کہ قدیم تہذیبیں انسانی ریڑھ کی ہڈی کو محض ایک ہڈی نہیں مانتی تھیں. اچھا، وہ اسے کیا سمجھتے تھے؟ وہ اسے روحانی سیڑھی یا جیکبز لیڈر کی علامت سمجھتی تھیں. واو، جیکبز لیڈر؟ ہاں، یعنی جیسے ریڑھ کی ہڈی کے 33 مہرے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی یہ نچلے مادی درجے سے شروع ہو کر انسان کے دماغ تک پہنچنے کے درجات ہیں. دماغ تک یعنی روحانی روشنی یا کازمک کانشسنس تک پہنچنے کا راستہ؟ جی بالکل. تو مطلب جسم کے اندر ہی پوری کائنات کا نقشہ چھپا ہوا ہے. اور دیکھیں، یہ محض ایک اتفاقیہ مشابہت نہیں تھی بلکہ ان کا باقاعدہ یہ ماننا تھا کہ جو قانون ستاروں کی گردش پر لاگو ہوتا ہے نا، ستاروں پر، بالکل وہی قانون انسانی جسم کے اندرونی نظام پر بھی لاگو ہوتا ہے. اور جو ہم نے ابھی مائکروکازم کی بات کی، یہ تصور تو جدید سائنس کے فریکٹل پیٹرنز کے بھی بہت قریب ہے. ہاں، فریکٹلز، میں یہی کہنے والی تھی. یہ تمثیل تو یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے. بالکل. مطلب اگر کوئی فریکٹل جیومیٹری کو دیکھے نا تو اسے معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑی ساخت کا اگر ہم ایک چھوٹا سا حصہ کاٹ لیں اور پھر اسے زوم ان کریں، ہاں زوم ان کریں، تو وہ بالکل اسی بڑی ساخت کی کاپی ہوتا ہے. جیسے سمندر کے ایک قطرے میں پورے سمندر کی کیمیائی خصوصیات موجود ہوتی ہیں. بالکل صحیح مثال دی آپ نے. تو اس فلسفے کے مطابق جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے اور خود کو پوری طرح سمجھ لیتا ہے تو دراصل وہ پوری کائنات کے رازوں کو ڈی کوڈ کر لیتا ہے. ہاں،
مطلب ہم باہر دیکھ کر اصل میں اپنے اندر ہی جھانک رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ نظر تھا جس نے قدیم انسان کی سوچ کو اس قدر جامع اور مکمل بنایا تھا۔ جامع کیسے؟ دیکھیں، جب انسان اور کائنات آپس میں اس قدر گہرے جڑے ہوئے ہیں اور ہر چیز ایک ہی بڑے پیٹرن کا حصہ ہے، جی بالکل، فریکٹلز کی طرح۔ تو یہ بات منطقی طور پر سمجھ آتی ہے کہ قدیم انسان نے علم کو مختلف خانوں یا ڈپارٹمنٹس میں کیوں نہیں بانٹا؟ اچھا، یعنی انہوں نے اسے الگ الگ نہیں کیا۔ بالکل، ان کے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ سائنس کچھ اور ہے، فلسفہ کچھ اور ہے اور مذہب بالکل کوئی الگ چیز ہے۔ وہ ان سب کو ملا کر دیکھتے تھے۔ ہاں، وہ ان سب کو ایک ہی حقیقت کو تلاش کرنے کے مختلف راستے مانتے تھے۔ اور میرے خیال میں یہ وہ جگہ ہے جہاں موجودہ دور کا انسان بالکل الجھ کر رہ جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آج اگر کوئی جدید یونیورسٹی میں جائے تو وہاں فزکس کا ڈپارٹمنٹ تو بالکل الگ عمارت میں ہے، بالکل۔ فلسفے کی کلاس کہیں اور ہو رہی ہے، اور تھیولوجی یا مذہب کا شعبہ کسی تیسری جگہ پر ہے۔ اور ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے ہاں تو یہ ایک مسلمہ حقیقت سمجھ لی گئی ہے کہ سائنس کا اور مذہب کا تو آپس میں ٹکراؤ ہے، یہ مل ہی نہیں سکتے۔ لیکن مینلی پیہال کی کتاب کے مطابق علم کو اس طرح الگ الگ خانوں میں بانٹنا ہماری ترقی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ ایسا کر کے ہم نے بڑی تصویر کو دیکھنے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ بگر پکچر ہم سے گم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اور اس بڑی تصویر کو واپس لانے کے لیے ہی اس کتاب میں ان پرانے علوم کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے جنہیں ہم آج فراموش کر چکے ہیں۔ کون علوم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر اس میں ہرمیٹیسزم کی بات کی گئی ہے، الکیمی کی اور قبالہ جیسے علوم پر بڑی گہری بحث ہے۔ ہاں، یہ نام تو بڑے سنے سنائے اور تھوڑے پراسرار سے لگتے ہیں۔ بظاہر یہ بڑے مشکل لگتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے اندر موجود تصورات کو سمجھیں تو یہ بہت واضح اور صاف ہیں۔ تو چلے نا ان تصورات کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ضرور۔ مثال کے طور پر ہم الکیمی کو ہی لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے تو عام طور پہ یہی سنا ہے کہ پرانے زمانے میں کچھ پاگل قسم کے لوگ ہوتے تھے جو اندھیری تجربہ گاہوں میں بیٹھ کر سیسے یا تانبے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ جی بالکل، یہی مشہور ہے۔ تو کیا یہ کتاب بھی اسی الکیمی کی بات کر رہی ہے؟ کیا وہ واقعی سونا بنا رہے تھے؟ نہیں، یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ مینلی پی ہال بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ جو لوگ واقعی دھاتوں کو سونا بنانے کی کوشش کر رہے تھے نا، وہ دراصل الکیمی کے ظاہری اور سطحی معنی میں الجھ گئے تھے۔ مطلب وہ ایگزوٹرک لیول پر ہی پھنس گئے تھے۔ بالکل۔ اصل الکیمی جو ایسوٹیرک یا خفیہ علم تھا نا، وہ دھاتوں کی نہیں بلکہ انسانی روح کی تھی۔ روح کی الکیمی؟ یہ کیسے؟ اس میں جو سیسا یا لیڈ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، وہ دراصل انسان کے جہالت سے بھرے خام اور مادی خصلتوں والے ذہن کی علامت تھا۔ واہ! اور سونا؟ اور جو سونا یا گولڈ تھا، اس کا مطلب انسان کی وہ بیدار اور روشن حالت تھی جو کائناتی شعور سے مل جاتی ہے۔ یعنی وہ سونا باہر نہیں اپنے اندر بنا رہے تھے۔ جی، الکیمی کا سارا عمل دراصل انسان کے اندرونی تزکیہ کا عمل تھا۔ یہ تو ایک طرح کا فلسفہ اور نفسیات کا ملاپ لگ رہا ہے مجھے۔ بالکل، اور اسے محض کیمسٹری کی علامتوں میں چھپایا گیا تھا تاکہ ہر کوئی اسے سمجھ نہ سکے۔ یہ تو واقعی بہت ہی شاندار زاویہ ہے۔ یعنی وہ لیبارٹری دراصل انسان کا اپنا وجود تھا اور جس چیز کو خالص کرنا تھا وہ اس کا اپنا کردار تھا۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے اسے سمیٹا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ محض کوئی مذہبی خاکہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کے بننے کے عمل اور انسانی شعور کے ارتقاء کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک لامحدود طاقت سے یہ مادی دنیا وجود میں آئی۔ ہاں، اور کیسے انسان دوبارہ ان مدارج کو طے کر کے واپس اس لامحدود طاقت سے جڑ سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دراصل سائنس، فلسفہ اور مذہب ایک ہو جاتے ہیں۔ ذرا اسے مزید واضح کریں گے؟ دیکھیں، ہرمیٹزم کا بھی جو بنیادی اصول تھا وہ یہی تھا کہ ایز ابو سو بلو، یعنی جو اوپر ہے وہی نیچے ہے۔ مائکرو کاسم اور میکرو کاسم والی بات دوبارہ آ گئے۔ جی بالکل، یعنی جو قانون ستاروں پر، کشش ثقل پر یا ایک چھوٹے سے ایٹم پر لاگو ہوتا ہے، جسے آج ہم سائنس کہتے ہیں، صحیح، بالکل وہی قانون روح اور اخلاقیات پر بھی لاگو ہوتا ہے، جسے ہم مذہب کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ ان دونوں کے درمیان جو چیز پل کا کام کرتی ہے، جو ہمیں یہ تعلق سمجھنے میں مدد دیتی ہے، وہ فلسفہ ہے۔ واہ، یعنی
تینوں کا ایک ٹرائنگل بن گیا۔ جی، اور کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جب انسان ان تینوں کو ملا کر پڑھتا ہے نا، مطالعہ کرتا ہے اور اپنے اندر جھانکتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب اسے حقیقی روحانی آزادی یا اسپرچل ایولیوشن حاصل ہوتی ہے۔ روحانی آزادی؟ یہ سننے میں تو بہت ہی دلکش اور تھوڑا صوفیانہ سا لگتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں گی، کیونکہ یہاں ایک بہت ہی منطقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہم نے ابھی کیں، آرام مصر کی وہ کائناتی جیومیٹری، الکیمی کا وہ اندرونی روحانی سفر، کبارہ کا شجر حیات، جی یہ سب شاعری اور فلسفے کی حد تک تو بہت کمال کی باتیں ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم 21ویں صدی کے ایک تجزیاتی یا اینالیٹیکل ذہن سے اسے پرکھیں تو کیا ہم ان دعووں کو علمی یا سائنسی طور پر ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، نوٹس کے آخری حصے میں نا اس کتاب کی حدود یا لیمیٹیشنز پر بہت سخت اور واضح تنقید موجود ہے۔ اور ہمیں یقیناً اس کا تنقیدی جائزہ بھی لینا چاہیے۔ بالکل۔ کیونکہ کوئی بھی مطالعہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی خامیوں کو نہ سمجھ لیں۔ تو اس کتاب کی خامیاں کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کتاب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، یعنی اس کا وسیع کینوس، وہی ایک طرح سے اس کی سب سے بڑی خامی بھی بن جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مینلی پی ہال نے مصر سے لے کر یونان اور قدیم ہندوستان سے لے کر قرون وسطیٰ کی خفیہ تنظیموں تک اتنے وسیع علم کو ایک جگہ اکٹھا تو کر دیا ہے۔ ہاں، وہ تو ہے، بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے۔ لیکن اس عمل میں انہوں نے بہت کچھ آپس میں ملا دیا ہے۔ بالکل، اور نوٹس بھی یہی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کتاب میں نا جو مستند اور تصدیق شدہ تاریخ ہے، اس کو مصنف کے اپنے مفروضوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ ہاں، اسپیکولیشنز کے ساتھ۔ جی، اور قدیم دیومالائی کہانیوں کے ساتھ اسے اس قدر گتھم گتھا کر دیا گیا ہے کہ ایک عام پڑھنے والے کے لیے یہ فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ حقیقت کہاں ختم ہو رہی ہے اور افسانہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ہاں، اور جو سائنس اس میں بیان ہوئی ہے وہ بھی تو آج کی تجرباتی یا امپیریکل سائنس نہیں ہے نا، جو ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکیں۔ بالکل، وہ دراصل پروٹو سائنس یا آپ کہہ لیں کہ قدیم کاسمولوجی ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ اگر یہ کتاب تاریخی اور سائنسی حقائق کے جدید معیار پر پوری نہیں اترتی تو کیا یہ ہمیں گمراہ نہیں کر رہی؟ جی، کیا ہم محض ایک انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ قسم کا فینٹیسی ناول تو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ شکوک بالکل بجا ہیں اگر کوئی اس کتاب کو جدید دور کی سائنس یا ہسٹری کی درسی کتاب سمجھ کر پڑھے گا۔ مطلب اگر ہم اسے فزکس کی بک سمجھ لیں۔ ہاں، اگر کوئی اسے اس پیمانے پر پرکھے گا تو ظاہروں سے مایوسی ہی ہوگی، کیونکہ ہم ایک غلط اوزار یا ٹول استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر صحیح ٹول کیا ہے اسے سمجھنے کا؟ جدید سائنس کا کام یہ بتانا ہے کہ چیزیں مادی سطح پر کام کیسے کرتی ہیں۔ ہاؤ کا جواب دیتی ہیں وہ۔ جی، جبکہ اس کتاب اور اس میں موجود قدیم علوم کا مقصد یہ بتانا تھا کہ ان چیزوں کا مطلب کیا ہے اور وہ انسانی وجود کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہیں۔ وائی اور واٹ کا جواب۔ بالکل۔ تو اسے حقائق پر مبنی تاریخ کی بجائے نا علامتی حکمت کے نقشے کے طور پر دیکھنا چاہیے، میپ آف سمبولک وزڈم۔ اچھا، یعنی یہ کسی ایسے شہر کا جغرافیائی نقشہ نہیں ہے جو زمینی طور پر کہیں موجود ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ تو انسانی شعور اور اس کی روحانیت کی تاریخ کا نقشہ ہے۔ جی، بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یعنی یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ قدیم زمانے میں لوگ کتنے کلوگرام کا پتھر کیسے اٹھاتے تھے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس پتھر کو دیکھتے کس نظر سے تھے۔ آپ نے اس کا بالکل درست نچوڑ نکالا ہے، واقعی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذہنیت کو سمجھنے کی کتاب ہے۔ جی، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک انمول خزانہ ہے جو مائتھولوجی، علامتی نظام اور انسانی ذہن کے ارتقاء کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اس سلسلے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ بتاتی ہے کہ قدیم انسان سوچتا کیسے تھا۔ ان کی دنیا میں نا ہر چیز کا ایک مطلب اور ایک گہرا مقصد تھا۔ وہ دنیا کو رینڈم نہیں سمجھتے تھے۔ بالکل نہیں۔ کائنات ان کے لیے کوئی اندھی اور بے حس مشین نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ اور باشعور وجود تھا۔ تو اگر ہم اس ذہنیت کو مد نظر رکھ کر اس کا مطالعہ کریں تب یہ فائدہ مند ہے؟ جی، اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ کتاب آج بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی صدیوں پرانی وہ حکمت جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ واہ، یہ واقعی اس سارے مواد کو دیکھنے کا ایک بہت ہی متوازن انداز ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پورے سفر اور آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مینلی پی ہال کی دی سیکریٹ ٹیچنگز آف آل ایجز جو ہے نا، جی، وہ دراصل بکھرے ہوئے علم کا ایک بہت عظیم الشان مجموعہ ہے، ایک گرینڈ سنتھیسس۔ ہاں،
اور اس کا اصل ہدف ان تمام ظاہری دیواروں کو گرا دینا ہے جو جدید دور نے کھڑی کر دی ہیں۔ سائنس، مذہب اور فلسفی کے درمیان۔ بالکل، یہ ہمیں واپس اس وحدت کی طرف لے جانے کی کوشش ہے جہاں کائنات اور انسان ایک ہی دھاگے سے بندھے ہوئے محسوس ہوں۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا پیغام بھی ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بھلے ہی ہم نے مطالعے کی آسانی کے لیے علم کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا ہو، الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنا دیے ہوں، لیکن کائنات دراصل مختلف ٹکڑوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل وحدت ہے۔ ایک ہول ہے۔ جی، تو اسی سے جڑتا ہے ہمارا آج کا وہ حتمی اور فکر انگیز خیال جسے لے کر کوئی بھی انسان دیر تک سوچ سکتا ہے۔ وہ کیا؟ اس پوری گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا کہ قدیم تہذیبوں کے لیے حقیقت بظاہر جیسی نظر آتی تھی نا، ویسی ہوتی نہیں تھی۔ بالکل، وہ سمبولک تھی۔ ہاں، بلکہ بذات خود علامتی ہوتی تھیں۔ پتھر کی عمارتیں محض پتھر نہیں تھیں، ریڑھ کی ہڈی محض ایک ہڈی نہیں تھی۔ جی، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس تیز رفتار ٹیکنالوجی اور اسکرینوں سے بھرے ہوئے جدید دور میں ہم کن چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم اپنے ارد گرد موجود کن علامتوں کو محض روزمرہ کی عام چیزیں سمجھ کر اگنور کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہمارے بڑے بڑے فلک بوز شہروں کی جو ساخت ہے اور یہ جو انٹرنیٹ کا ایک پیچیدہ جال بچھا ہوا ہے، اور جو الگوریدمز ہیں، ہاں بالکل، اور وہ الگوریدم جو ہمارے ہر عمل کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیا وہ محض ٹیکنالوجی ہیں یا کچھ اور؟ یا وہ بھی کسی نئے، کسی گہرے اور شاید تھوڑے خوفناک کائناتی سچ کی علامت بن چکے ہیں جسے آج ہم پڑھنے اور ڈیکوڈ کرنے سے قاصر ہیں؟ واہ، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو یقینی طور پر پرانی کتابوں سے نکل کر ہماری آج کی حقیقت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ بالکل۔ تو بس علم کے اس پراسرار اور گہرے سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ تصور کریں کہ ایک انسان ہے جو اپنی پوری زندگی صرف کسی خوبصورت سمندر کی تصویریں دیکھنے میں گزار دیتا ہے۔ ہاں، مطلب وہ پانی کے پاس کبھی نہیں گیا؟ بالکل نہیں، بس اس کے پاس سمندر کی گہرائی، لہروں کی رفتار اور درجہ حرارت کے بارے میں کتابوں کا ایک پورا ڈھیر موجود ہے۔ ہاں، اور وہ نقشے پڑھنا بھی جانتا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ جوار بھاٹا کس وقت آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، چاند کی کشش پانی پر کیا اثر ڈالتی ہے، یہ سب معلومات بڑی منظم شکل میں اس کے ذہن میں نقش ہے۔ تو اگر آپ اس شخص سے سمندر کے بارے میں کوئی بھی تکنیکی سوال پوچھیں تو وہ فوراً ایک انسائکلوپیڈیا کی طرح جواب دے گا؟ ہاں بالکل، اسے ہر چیز کا ایک ٹھوس قاعدہ اور قانون معلوم ہوگا، ایک ایسا معلوماتی ڈھانچہ جو بظاہر بالکل مکمل لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر وہ شخص کبھی اپنی جگہ سے نہ ہلے تو کیا ہوگا؟ بالکل، اگر اس نے کبھی ساحل کی ریت پر قدم ہی نہ رکھا ہو۔ ہاں، کوئی اس سے کہے کہ بھئی سمندر کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے جو ان کتابوں یا تصویروں کے فریم میں قید ہے۔ صحیح۔ اصل حقیقت تو اس پانی کے اندر غوطہ لگانے میں ہے۔ بالکل، اس پانی کی ٹھنڈک کو براہ راست اپنی جلد پر محسوس کرنے میں ہے، اور اس نمکین پانی کا ذائقہ چکھنے میں ہے۔ کیونکہ جب تک آپ بھیگتے نہیں، آپ سمندر کو نہیں جانتے۔ بالکل درست۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دراصل انسانی علم اور سچائی کی بالکل اسی نوعیت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شاندار اور گہرا سفر ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم زندگی بھر نقشے پڑھتے رہتے ہیں لیکن پانی میں چھلانگ لگانے سے کتراتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ انسانی تاریخ میں علم کو، مطلب سچائی کو، کن 3 اہم ترین سطحوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی ظاہری علم، باطنی علم اور روحانیت یا تصوف۔ بالکل، اور یہ محض پرانی کتابوں کا کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، یہ اس بات کی کھوج ہے کہ تاریخ میں سچائی کو انسانوں تک کیسے پہنچایا گیا۔ تو چلیے اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ اصطلاحات سننے میں شاید تھوڑی بھاری بھرکم لگتی ہیں۔ ہاں، جیسے ہم کسی یونیورسٹی کے انتہائی بورنگ لیکچر کا حصہ بننے والے ہوں۔ ایگزیکٹلی، لیکن دراصل یہ ہمارے روزمرہ کے رویوں کو سمجھنے کا ایک بہت دلچسپ خاکہ ہے۔ تو ہم آغاز اس سطح سے کرتے ہیں جس سے ہم سب سے زیادہ واقف ہیں، یعنی سب سے آسان اور سب کے لیے دستیاب علم، جسے ظاہری علم یا ایگزوٹرک نالج کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ظاہری علم دراصل ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟
دیکھیں، اسے یوں سمجھیں کہ ظاہری علم وہ ہے جو پوری طرح اوپن ہے، عوام کے لیے ہر وقت دستیاب ہے۔ یعنی یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر سکھایا جانے والا علم ہے؟ بالکل، اس میں کوئی راز نہیں رکھا جاتا، کوئی پہیلی نہیں بجھوائی جاتی، یہ بالکل واضح اور لفظی ہوتا ہے۔ مطلب سیدھی سادھی تعلیمات پر مبنی؟ ہاں، اس علم میں سیاہ اور سفید بالکل واضح ہوتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ یہ قدم اٹھانا ہے اور یہاں رک جانا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہوا؟ کیا یہ صرف لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ظاہری علم کسی بھی انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک طرح سے سوسائٹی کو چلانے کے لیے؟ جی بالکل۔ اس کا بنیادی مقصد معاشرے میں ایک نظم و ضبط پیدا کرنا ہے، ایک ہجوم کو ایک منظم قوم میں بدلنا ہے۔ اور اس کے لیے وہ واضح قوانین دیتے ہیں؟ ہاں، عقائد کا ایک ٹھوس نظام ہوتا ہے، رسومات ہوتی ہیں۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو قرآن، بائبل اور تورات جیسی کتابوں کے ظاہری احکامات اس کی بہترین مثال ہیں۔ جو کھلے عام بتاتی ہیں کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ بالکل، سچائی کو رہنمائی اور ڈھانچے کے لیے کھلے عام سکھایا جاتا ہے۔ اگر یہ اخلاقی ڈھانچہ نہ ہو تو کسی بھی معاشرے کا شیرازہ چند دنوں میں بکھر سکتا ہے۔ تو گویا یہ ایک سماجی معاہدہ اور اخلاقی قطب نما فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ میں اگر اس کی ایک روزمرہ زندگی سے تشبیہ دوں تو ظاہری علم کسی کھیل کے بنیادی اصولوں کی طرح ہے۔ بالکل درست، جن کے بغیر کھیل شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مطلب اگر فٹ بال کے میدان میں کوئی رول ہی نہ ہو کہ گیند کو ہاتھ نہیں لگانا تو وہ کھیل فٹ بال تو نہیں رہے گا۔ وہ تو ایک ہنگامہ بن جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ یا پھر اسے یوں کہہ لیں کہ یہ کسی بہت بڑی عمارت کی اس مضبوط بنیاد کی طرح ہے جو شاید زمین کے اندر ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ ہاں، اور شاید اتنی خوبصورت نہیں لگتی جتنی عمارت کی کھڑکیاں، لیکن اس بنیاد کے بغیر تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ بہت اچھی تشبیہ۔ ظاہری علم دراصل ایک کھلی کتاب ہے جو ہر شخص کے پڑھنے کے لیے ہے۔ تو پھر پیغام کو جان بوجھ کر سیدھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے؟ جی، تاکہ ہر انسان، چاہے اس کی ذہنی سطح کچھ بھی ہو، کم از کم ان بنیادی اصولوں کو سمجھ سکے اور عمل کر سکے۔ اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ریاست کے قوانین یا ٹریفک کے اشارے یہ سب ظاہری علم کی ہی قسمیں ہیں۔ بالکل، جو سب کے لیے یکساں ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر اصول ہی سب کچھ ہے اور ظاہری علم ہی حتمی منزل ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ان قوانین پر سختی سے عمل کرتے ہیں وہ اندر سے ایک کھوکھلا پن محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور گہرا سوال ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ معاشرے میں لوگ ساری زندگی ظاہری رسومات ادا کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں، ان کی روح بے چین رہتی ہے۔ تو اگر سچائی اتنی ہی سیدھی اور سپاٹ ہے تو یہ بے چینی کیسی؟ یہ آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہیں سے انسانی تجسس اسے اگلی منزل کی طرف دھکیلتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، جب قوانین واضح ہو جاتے ہیں تو انسان سوچنا شروع کرتا ہے کہ ان رسومات کے پیچھے چھپی ہوئی گہری حقیقت کیا ہے۔ کہ کیا یہ سب صرف ایک میکینیکل عمل ہے؟ بالکل، اور یہ سوالات ہمیں علم کی ایک نئی اور پراسرار سطح کی طرف لے جاتے ہیں، جسے باطنی علم یا ایسوٹیرک نالج کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ چلیے اس کو بھی کھول کر سمجھتے ہیں۔ ظاہری علم کے برعکس یہ باطنی علم کیا چیز ہے؟ مطلب کیا یہ کوئی جادو ٹونے والی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، جادو ٹونے کی نہیں، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں چیزیں بظاہر نظر آنے والے حقائق سے یکسر مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو سچائی سطح کے نیچے چھپی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ وہ علم ہے جو پوشیدہ ہے، اور یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ان مخصوص متلاشیوں کے لیے ہے جو گہرائی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لفظی نہیں ہوتا، بلکہ علامتی ہوتا ہے۔ علامتی؟ ایک منٹ ذرا اس بات کو تھوڑا اور واضح کریں۔ یہ علامتیں یا کوڈز کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کہانیاں، داستانیں، مخصوص عادات اور پیچیدہ رسومات ایک کوڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ مطلب ہم کسی پرانی کتاب میں کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو باطنی علم والا اس کہانی کو مختلف انداز میں پڑھے گا۔ کوئی عملی مثال دیجیے پلیز۔ ضرور۔ قدیم دور کی ایک باطنی روایت ہے جسے ہرمیسیت کہا جاتا ہے،
جس میں الکیمی یا کیمیا گری کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں، الکیمی۔ ہاں، ظاہری سطح پر ایک عام انسان سمجھتا تھا کہ یہ کسی عام دھات یعنی سیسے کو اصلی سونے میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ ہاں، وہ تو ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ لوگ سونا بنانے کے چکر میں بھٹیوں میں آگ جلا کر پاگل ہو جاتے تھے۔ بالکل، لیکن جو باطنی علم کے ماہرین تھے ان کے لیے سیسا اور سونا کوئی ظاہری دھاتیں تھی ہی نہیں۔ حیرت ہے، تو پھر وہ کیا تھیں؟ وہ ایک علامت تھی۔ سیسے سے مراد انسان کا خام اور نفسانی خواہشات میں ڈوبا ہوا وجود تھا، واہ! اور سونا؟ سونے سے مراد ایک روشن، پاکیزہ اور روحانی طور پر بیدار انسان تھا۔ تو جب وہ سیسے کو سونے میں بدلنے کی بات کرتے تھے تو وہ دراصل انسان کی اندرونی تبدیلی کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو اینگل ہی بالکل بدل دیتا ہے۔ اسی طرح قبالہ یا نوسٹک ازم کو دیکھیں تو وہ بھی مذہبی کتابوں میں موجود جنگوں کو باہر کی دنیا کے واقعات نہیں مانتے، بلکہ انسان کے اپنے اندر جاری خیر اور شر کی جنگ تھی علامت سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت سخت قسم کی تنقید آ رہی ہے اور میں چاہوں گی کہ ہم اس پر کھل کر بات کریں۔ جی بالکل، بتائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باطنی علم چھپا ہوا ہے، اسے کوڈز میں رکھا گیا ہے اور یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ جی، کیا یہ ایک انتہائی امتیازی یا ایلیٹ سوچ نہیں لگتی؟ کیا ہم نے سچائی پر پہرا نہیں بٹھا دیا؟ یہ ایک بہت فطری اعتراض ہے۔ مطلب آخر علم کو اس طرح مٹھی میں بند رکھنے اور عام آدمی سے چھپانے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر تکبر معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، تاریخی طور پر بہت سے لوگوں نے اس چھپے ہوئے علم کے نام پر استحصال بھی کیا، لیکن اگر ہم خالص باطنی روایات کی نیت کو سمجھیں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ علم تو علم ہے نا، سب کو بتا دیں۔ دیکھیں، باطنی علم کوئی ایسا راز نہیں ہے جسے جان بوجھ کر کسی کو کمتر ثابت کرنے کے لیے چھپایا جائے۔ یہ علم دراصل ایک خاص قسم کی ذہنی اور روحانی تیاری مانگتا ہے۔ کیسی تیاری؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کسی 5 سال کے بچے کو جو ابھی گنتی سیکھ رہا ہے سیدھا کوانٹم فزکس پڑھانا شروع کر دیں گے؟ ظاہر ہے نہیں، وہ تو کنفیوز ہو جائے گا، شاید رو پڑے۔ بالکل، اور اگر آپ اسے زبردستی پڑھائیں گے تو وہ ان پیچیدہ مساوات کا کوئی غلط مطلب ہی نکالے گا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اسی لیے باطنی علم میں رہنمائی، نظم و ضبط اور باقاعدہ شروعات کی ایک پوری رسم ہوتی ہے، جس سے پہلے طالب علم کا ذہن پرکھا جاتا ہے۔ تو اگر یہ علامتیں بغیر تیاری کے پیش کر دی جائیں تو انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ 100%۔ وہ ان علامتوں کی ظاہری شکل کو ہی خدا مان لے گا۔ تو گویا یہ چھپانا تکبر کی وجہ سے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے ہے۔ بالکل، اس طالب علم کی حفاظت کے لیے جو ابھی دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ باطنی علم ظاہری علم کی نفی نہیں کرتا، بلکہ ظاہری علم کی ہی دوبارہ تشریح کرتا ہے۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی اصول بنایا گیا ہے تو وہ روح کی کس بیماری کا علاج کر رہا ہے۔ یہ سفر کا ایک انتہائی دلچسپ مقام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ظاہری علم نے ہمیں ایک منظم ڈھانچہ دیا، اور باطنی علم نے اس ڈھانچے کے پیچھے چھپی علامتوں کو آشکار کیا۔ لیکن یہاں آ کر دماغ پھر سوال کرتا ہے۔ ہم نے قوانین پر عمل کر لیے، ہم نے کوڈز ڈیکوڈ کر لیے، سمجھ لیا کہ سیسے کو سونے میں کیسے بدلنا ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ سب کچھ صرف دماغ کی حد تک ہے؟ کیا ہم سچائی کو صرف فکری طور پر سمجھیں گے یا اسے محسوس بھی کریں گے؟ بالکل۔ کیا کوئی عملی احساس بھی ہے؟ اور یہ ربط ہمیں علم کی تیسری سطح کی طرف لے جاتا ہے، جسے روحانیت یا تصوف یعنی مسٹسزم کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ تصوف پچھلی دونوں سطحوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی ظاہری کی سختی اور باطنی کی پیچیدگی دونوں سے آگے۔ بالکل، تصوف دراصل حتمی حقیقت کا، سچائی کا براہ راست اور ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا نام ہے۔ تو یہ محض فکری یا فلسفیانہ نہیں ہے۔ نہیں، ایک صوفی کتابوں میں لکھی خدا کی صفات پر بحث نہیں کرتا، وہ ان صفات کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتا ہے۔ یہ مکمل تجرباتی ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بہت سادہ سی روزمرہ کی تشبیہ آ رہی ہے۔ جی ضرور شیئر کریں۔ فرض کریں ایک بہت لذیذ کھانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ظاہری علم اس کھانے کو پکانے کی محض ترکیب یا ریسیپی پڑھنے کے مترادف ہے۔ ہاں، کہ اتنا نمک ڈالیں، اتنی دیر آگ پر رکھیں، آپ بس اصول فالو کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر آتا ہے باطنی علم۔ یہ اس ترکیب میں موجود اجزاء کی کیمسٹری کو سمجھنے جیسا ہے۔
کہ فلاں مسالہ جب گوشت سے ملے گا تو کیمیاوی عمل کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی یہ ایک بہت گہرا فہم ہے، لیکن روحانیت یا تصوف وہ دراصل اس لذیذ کھانے کو چکھنے کا نام ہے۔ واو، کیا ہی کمال تشبیہ ہے یہ۔ اس کا پہلا نوالا اپنے منہ میں رکھنے اور اس کے ذائقے کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ اور جب آپ وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس لمحے آپ سوچتے ہیں کہ اس میں نمک کتنے گرام تھا؟ ارے بالکل نہیں، اس وقت تو انسان بس اس مزے میں ڈوب جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تصوف محض تشریح نہیں پیش کرتا، یہ علم کو براہ راست احساس کی سطح پر لے آتا ہے۔ مطلب سچائی کا تجربہ کیا جانا چاہیے، اسے محض پڑھا نہیں جا سکتا۔ جی، دنیا بھر کی روایات پر نظر ڈالیں، جیسے صوفیزم، زین بدھزم یا ادویت ویدانت، ان سب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ مراقبے اور اندرونی کیفیات کے ذریعے مطلق کے ساتھ وصال حاصل کیا جائے۔ بالکل، ایک صوفی صرف قانون پر عمل نہیں کرتا، وہ اس سچائی میں خود کو فنا کر کے ایک نئی بقا حاصل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی اس تیسری سطح پر پہنچ جاتا ہے تو وہ پہلی دو سطحوں سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے بظاہر یہ تینوں بالکل الگ الگ اور شاید ایک دوسرے کے مخالف راستے ہیں۔ اور یہی تو وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو کیا ان میں کوئی آپس کا جھگڑا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بظاہر یہ الگ لگتے ہیں، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ہمیں ایک وحدت کا ماڈل یعنی یونیفائیڈ ماڈل ملتا ہے۔ مطلب یہ تینوں ایک ہی روایت کی مختلف پرتیں ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک 3 درجاتی ڈھانچے کی طرح ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری علم کا ہے، جو کہتا ہے تعلیمات پر عمل کرو۔ یعنی یہ عقیدے کی سطح ہے۔ بالکل۔ دوسرا درجہ باطنی علم کا ہے، جو کہتا ہے چھپے ہوئے معنی کو سمجھو۔ جو کہ فہم کی سطح ہو گئی۔ جی، اور تیسرا درجہ تصوف کا ہے، جو کہتا ہے حقیقت کا براہ راست تجربہ کرو، اور یہ احساس کی سطح ہے۔ تو یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے۔ اس کو پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے کیا ہم مذہب میں عبادت کی مثال لے سکتے ہیں کہ وہ ان تینوں سطحوں پر کیسے مختلف معنی لیتی ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ ظاہری سطح پر عبادت محض ایک روزمرہ کی رسم یا فرض ہے۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، حرکات طے شدہ ہیں۔ انسان ایک حکم کی تعمیل میں اسے ادا کر رہا ہے تاکہ وہ اخلاقی طور پر درست راستے پر رہے۔ یہ اس عمل کا جسم ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہی شخص باطنی سطح پر پہنچتا ہے تو عبادت میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اب وہ محض رسم نہیں رہتی۔ باطنی سطح پر پہنچ کر انسان کے لیے عبادت ایک علامتی ہم آہنگی بن جاتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے کھڑے ہونے یا سر جھکانے کا اصل مطلب کیا ہے۔ بالکل، اسے سمجھ آتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے صرف جسمانی میل نہیں دھل رہا، بلکہ روح دنیاوی آلودگی سے پاک ہو رہی ہے۔ وہ کائنات کے ایک الہی نظام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جی، اور یہ اس عمل کا ذہن ہے۔ اور پھر جب یہی انسان اسی عبادت کو روحانی سطح پر ادا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں آ کر الفاظ اور علامتیں دونوں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس مقام پر وہ ذات الہی کے ساتھ وحدت اور قربت کا براہ راست تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ واہ، تو اس لمحے میں عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت ہو رہی ہے ان کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ بالکل، آنا کی دیوار مکمل طور پر گر جاتی ہے۔ انسان ایک گہرے سکون میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ تجربہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس عمل کی روح ہے۔ جی، کتنا خوبصورت ارتقاء ہے۔ ظاہری علم نے ہمیں عبادت کا ڈھانچہ دیا، باطنی علم نے گہرائی دی، اور تصوف نے وہ تجربہ فراہم کیا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس سے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں سے کوئی ایک سطح بھی دوسرے کے بغیر تنہا کھڑی رہ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ بالکل، اگر ہم صرف ظاہری علم پر رک جائیں تو ہمارا نظام سخت گیر اور کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ہم صرف دوسروں پر فتوے لگاتے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر صرف باطنی علم میں غوطہ لگا لیں تو فکری بھول بھلیوں میں گم ہو سکتے ہیں، حقیقت سے کٹ سکتے ہیں۔ اور اگر بغیر تیاری کے سیدھا تصوف میں جائیں تو انسان ذہنی توازن کھو سکتا ہے۔ کسی بھی متوازن راستے کے لیے ان تینوں کا ایک ترتیب میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ عقیدہ، فہم اور پھر احساس۔ تو اس تمام شاندار گفتگو کے بعد ایک ایسا فکری زاویہ سامنے آتا ہے جو براہ راست ہمارے آج کے دور پر چوٹ کرتا ہے۔
بالکل کرتا ہے۔ ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن کیا ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم صرف ظاہری سطح پر ہی بری طرح پھنس کر رہ گئے ہیں؟ یہ واقعی ایک چپتا ہوا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا نقطہ ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف صرف قوانین، شکل و صورت اور رسومات پر بحث جاری رہتی ہے۔ ہاں، ہم گھنٹوں لڑتے ہیں کہ کون سا اصول کیسے لاگو ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ الفاظ کے ہیر پھیر پر لمبی جنگیں چھڑ جاتی ہیں، لیکن اس شور شرابے میں کیا ہم نے علم کے گہرائی اور اس کے حقیقی روحانی تجربے کو بالکل فراموش نہیں کر دیا؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم سمندر کی صرف تصویریں دیکھنے اور دوسروں سے نقشوں پر بحث کرنے پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور خود پانی میں غوطہ لگا کر اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ ہم محض کھانوں کی ریسیپیز جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ کھانا کبھی پکا کر چکھ نہیں رہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً سننے والوں کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرے گا۔ بالکل، کہ کیا ہم واقعی سچائی کا تجربہ کر رہے ہیں یا محض اس کے خول سے کھیل رہے ہیں؟ تو اپنے ارد گرد بکھرے علم کو نئے زاویے سے دیکھنے کی اسی دعوت کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ کھوج جاری رکھیے گا۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی عظیم عمارت بناتے ہیں جو میتھمیٹیکلی اتنی پرفیکٹ ہے کہ ہزاروں سال بعد نہ آج کے جدید کمپیوٹرز اور ٹاپ سائنٹسٹ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھیں۔ ہاں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آخر بنی کیسے تھی۔ رائٹ۔ اور پھر اس پرفیکشن کو حاصل کرنے کے بعد آپ اس عمارت کے بلو پرنٹس، یعنی اس کی اصل سائنس، کسی ٹیکنیکل مینیول میں نہیں رکھتے، بلکہ انہیں بچوں کی دیومالائی کہانیوں میں، مونسٹرز اور ہیروز کی سٹوریز میں چھپا دیتے ہیں۔ اور یہ بالکل وہی چیز ہے جو قدیم تہذیبوں نے کی تھی۔ اصل میں یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم ان قدیم تہذیبوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید اندھے وشواسی لوگ تھے۔ سپرسٹیشس لوگ، ہاں بالکل، ہمیں لگتا ہے وہ بس کہانیوں پر یقین رکھتے تھے، مگر دراصل ان کے پاس ایسی گہری دانشوری تھی جس کو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر علامتوں میں یعنی سمبلز میں انکوڈ کیا ہوا تھا۔ اچھا، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی بالکل یہی ہے۔ ہمارے پاس جو سورس مٹیریل ہے آج، دی سیکرٹ ٹیچنگز آف آل ایجز کے 10 بنیادی نکات، ہم نے انہیں کھول کر دیکھنا ہے آج۔ صحیح۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قدیم دور کی دانشوری آخر تھی کیا، اور انہوں نے ریالٹی کو ان سمبلز میں کس طرح اور کیوں محفوظ کیا۔ تو اس مٹیریل سے جو سب سے بنیادی اور پہلا سوال اٹھتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا دنیا کی تمام قدیم تہذیبیں، چاہے وہ مصر کی ہوں یا یونان کی، ہاں چاہے مصر کی بات کریں، یونان کی یا اینشنٹ انڈیا کی، کیا وہ سب ایک ہی کامن کور ٹروتھ یعنی مشترک سچائی بیان کر رہی تھیں؟ دیکھیں ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ان سب کے عقائد، ان کے خدا، ان کی رسومات بالکل الگ لگتی ہیں۔ زبان الگ تھی، موسم الگ تھا، اور جیوگرافیکل حالات مختلف تھے، لیکن ان کی بنیاد ایک تھی۔ ہاں، جب ان سورسز کی تہہ میں جاتے ہیں نا، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ان تمام تہذیبوں کا انڈرلائنگ آرکیٹیکچر بالکل سیم تھا۔ انہوں نے ریالٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے میٹافرز بے شک الگ الگ استعمال کیے، مگر ان میٹافرز کے پیچھے جو پیٹرن تھا نا، وہ ایک ہی اصول پر قائم تھا۔ ان سب کا مرکز ایک ہی یونیورسل ٹروتھ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سب ایک ہی حقیقت پر اگری کرتے تھے تو وہ سچائی آخر تھی کیا؟ کیونکہ ہمارے نوٹس بتاتے ہیں کہ ان کے مطابق یہ کائنات کوئی رینڈم یا بے ترتیب حادثہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کی بنیاد قوانین قدرت اور سیکرڈ جیومیٹری پر ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک کروں گی۔ جب ہم جیومیٹری کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں وہ اسکول کے کمپس، اینگلز اور شیپس آتے ہیں۔ ہاں، وہ جیومیٹری باکس یاد آ جاتا۔ ایگزیکٹلی۔ تو کیا ان کے نزدیک یونیورس بس ایک بہت بڑی میتھمیٹکلی پریسائز کلاک ورک تھی، یعنی جیسے ایک بے جان مشین جس کے پرزے بس میکینکلی گھوم رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو کلاک ورک یونیورس کا تصور ہے نا، یہ تو بہت بعد میں آیا۔ یہ نیوٹونین فزکس کے دور میں آیا، جہاں یونیورس کو ایک ڈیڈ میکینیکل مشین سمجھا گیا۔ قدیم لوگوں کے لیے سیکرڈ جیومیٹری صرف خشک میتھمیٹکس نہیں تھی، تو پھر کیا تھی؟ یہ نیچر کی یا قدرت کی اصلی زبان تھی۔ اور سب سے اہم بات، یہ یونیورس ان کے نزدیک ڈیڈ نہیں بلکہ پروفاؤنڈلی انٹیلیجنٹ اور زندہ تھا۔ انٹیلیجنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کسی اسپیسیفک پیٹرن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل،
انسان کے ذہن میں عام طور پر میتھ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہوتا ہے، مگر قدیم دانشور اسے فزیکل ریالٹی میں اپلائی ہوتا دیکھتے تھے۔ مثال کے طور پر فیبوناچی سیکوینس یا گولڈن ریشو کو لے لیں۔ اچھا، ایک سن فلاور کے بیجوں کا اسپائرل دیکھ لیں، کسی سمندری سیپی یا سنیل شیل کا پرفیکٹ کرو، یہاں تک کہ آسمان میں گیلیکسیز کا گھومنا، ان سب میں ایک ہی میتھمیٹیکل پروپورشن ریپیٹ ہوتی ہے۔ واو، ہاں سینس بنتی ہے۔ جب انہوں نے اسے آبزرو کیا نا، تو انہیں وہاں رینڈمنس نہیں بلکہ ایک سپریم انٹیلیجنس کا اظہار نظر آیا۔ ان کے نزدیک میتھ اور جیومیٹری وہ انڈرلائنگ سورس کوڈ تھا جس پر یہ پوری فزیکل ریالٹی بنی ہوئی ہے۔ ویٹ، یہ انالوجی بہت دلچسپ ہے۔ اگر جیومیٹری اور میتھ کائنات کا سورس کوڈ تھے تو پھر انہوں نے اسے کلیئرلی پلین ٹیکسٹ میں کیوں نہیں لکھ دیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیونکہ ہمارے نوٹس میں ایگزوٹیرک یعنی عوامی اور ایسوٹیرک یعنی خفیہ علم کا ذکر ہے۔ انہوں نے ان سچائیوں کو دیومالائی کہانیوں اور متس میں چھپا دیا۔ تو کیا یہ کچھ اس طرح ہے جیسے کسی اسمارٹ فون کی مثال لیں؟ اسمارٹ فون کی مثال کیسے؟ یعنی ایکسوٹیرک علم اس کا بیوٹیفل یوزر انٹرفیس ہے، وہ یو آئی، کلرفل ایپس اور آئکنز جو کوئی بھی عام انسان ایزیلی یوز کر سکتا ہے، مگر ایسوٹیرک علم اس کا را بائنری سورس کوڈ ہے جو ڈیپلی ہڈن ہے اور صرف اس کے ڈیولپرز ہی سمجھ سکتے ہیں۔ واو، یہ یو آئی اور سورس کوڈ کی انالوجی واقعی سٹیک ہے۔ قدیم دور میں جو عام عوام تھی نا، ان کے لیے یو آئی ان کی میتھولوجی اور لٹرل ریلیجن تھا۔ اچھا، مثال کے طور پر ایک عام کسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ڈیپ سیلیسٹیل میکینکس کیا ہیں یا ہیومن سب کانشیس کیسے کام کرتا ہے۔ اسے بس ایک اچھی اور مورل لائف گزارنے کی ضرورت تھی۔ تو ان کو ہیروز اور گاڈز کی ایگزوٹیرک کہانیاں سنائی گئیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن بظاہر یہ سمپل کہانیاں تھیں، مگر ان کے اندر کوڈ چھپا تھا۔ کوئی کانکریٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس اس کی؟ آخر ایک ہیروئک کہانی میں میتھ یا کاسمک لاز کیسے چھپائے جا سکتے ہیں؟ بہت آرام سے۔ مصری دیومالا میں اوسائرس اور آئسس کی بہت مشہور کہانی ہے۔ ایکسوٹیرک لیول پر یعنی عوام کے لیے یہ ایک ٹریجک سٹوری تھی۔ ٹھیک ہے، اوسائرس کو اس کے دشمن سیٹ نے قتل کر دیا اور اس کے جسم کے 14 ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ اس کی بیوی آئسس نے در در بھٹک کر ان ٹکڑوں کو ڈھونڈا اور اسے واپس جوڑ کر زندہ کیا۔ عام انسان اسے وفا، محبت اور برائی پر اچھائی کی جیت کی کہانی سمجھ کر سنتا تھا۔ رائٹ، بیسیکلی ایک کلاسک ایکشن ڈرامہ لگ رہا ہے یہ تو۔ ہاں، مگر ایسوٹیرک لیول پر یعنی اس کے سورس کوڈ میں یہ بالکل مختلف چیز تھی۔ ایسٹرونومی کے مطابق چاند کو وانے ہونے میں یعنی فل مون سے بالکل غائب ہونے میں رفلی 14 دن لگتے ہیں۔ اوہ واو، تو اوسائرس کے 14 ٹکڑے دراصل لونر سائیکل کا سیلیسٹیل کوڈ تھے۔ اور اگر اسے سائیکولوجیکل یا اسپرچول لیول پر دیکھیں تو اوسائرس ریپرزینٹ کرتا تھا پیور، یونیفائڈ ڈیوائن ٹروتھ کو، جو اس مٹیریل دنیا میں آ کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ایسس وہ اسپرچول سیکر ہے، وہ طالب علم ہے جو دنیا میں بکھری ہوئی سچائی کے ٹکڑوں کو ڈھونڈ کر واپس مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باپ رے، تو ایک ہی کہانی بیسیکلی اسٹرونومی، میتھمیٹکس اور اسپرچول فلسفی کا زپ فائل تھی۔ بالکل، ایک مکمل زپ فائل۔ لیکن یہاں میرا ایک بہت نیچرل سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سب عام لوگوں سے چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ I mean, isn't that just elitist؟ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ مخصوص لوگوں نے پاور اپنے پاس رکھنے کے لیے کامنرز کو فیری ٹیلز میں الجھا دیا۔ ہاں، ماڈرن پرسپیکٹو سے یہ ضرور ایلیٹسٹ لگتا ہے۔ اگر سچائی سب کے فائدے کے لیے تھی تو اسے یونیورسلی اوپن کیوں نہیں کر دیا گیا؟ کیونکہ ہم آج اوپن سورس انفارمیشن کے دور میں جیتے ہیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے، لیکن قدیم دانشوروں کے نزدیک یہ کنٹرول نہیں بلکہ ایک سیفٹی میکانزم تھا۔ یہ نالج یعنی کائنات کے لاز کو ڈیپلی سمجھنا اور ہیومن سائیکالوجی کے ڈیپسٹ لیولز کو مینیپولیٹ کرنا، یہ بہت طاقتور اور حساس تھا۔ اچھا، لائک ڈینجرس طاقتور۔ بالکل۔ تصور کریں کہ آپ کسی ایسے شخص کو لوڈڈ ویپن پکڑا دیں جس نے کبھی گن سیفٹی کی بیسک ٹریننگ بھی نہ لی ہو۔ اگر ناپختہ ذہنوں کو یہ ایسوٹیرک حقیقت ڈائریکٹلی بتا دی جاتی تو وہ اسے سمجھنے کے بجائے تباہی مچا سکتے تھے۔ یا پھر شاید وہ ان سمبلز کو ہی لٹرلی خدا سمجھ کر پوجنا شروع کر دیتے، کیونکہ انہیں اس کی اصل ڈیپتھ تو سمجھ نہیں آتی۔ ایگزیکٹلی۔ اور تاریخ میں ایسا مختلف مقامات پر ہوا بھی ہے۔ جب لوگ سمبلز کے پیچھے کی ریالٹی کو بھول جاتے ہیں تو وہ اس پتھر، اس مورتی یا اس لفظی کہانی کو ہی آخری سچائی مان کر اندھی عقیدت میں پڑ جاتے ہیں۔ آئیڈولیٹری، رائٹ؟ ہاں، آئیڈولیٹری۔
اس لیے اصل علم کو ان خفیہ تنظیموں اور مسٹری سکولز نے محفوظ کیا تاکہ یہ نالج صرف ان لوگوں کو پاس آن کیا جائے جو ریگرس مینٹل اور مورل ڈسپلن سے گزر چکے ہوں۔ تو یہ مسٹری سکولز اور انیشیٹری آرڈرز جو تھے، ہمارے سورسز ان کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول کا ذکر کرتے ہیں: انسان خود کائنات کا ایک چھوٹا عکس ہے، جسے مائکروکازم اور میکروکازم کہا جاتا ہے۔ قدیم مقولہ تھا، خود کو پہچانو تاکہ کائنات کو سمجھ سکو۔ صحیح۔ لیکن سیریسلی، ہاؤ ڈز دیٹ لیپ آف لاجک ایون ورک؟ اگر میں اپنے اندر جھانکوں یا اپنی خود کی باڈی اور مائنڈ کو پڑھوں تو اس سے مجھے آسمان کے ستاروں کی آربٹ یا یونیورس کی کریشن کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ کنیکشن بظاہر کافی فار فیچڈ لگتا ہے۔ فار فیچڈ لگتا ہے جب تک ہم ماڈرن سائنس کے کچھ اور کانسیپٹس اس پہ اپلائی نہ کریں۔ آج ہم ڈی این اے کے بارے میں جانتے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ ہیومن باڈی کے کسی ایک چھوٹے سے مائکروسکوپک سیل کے اندر پورے انسان کا مکمل بلو پرنٹ موجود ہوتا ہے۔ یا پھر ہولوگرام تھیوری کو دیکھ لیں۔ اگر آپ ایک ہولوگرافک گلاس کو توڑ دیں تو ہر چھوٹے ٹکڑے کے اندر پوری تصویر موجود ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی حصہ پورے کا عکس ہوتا ہے۔ پریسائسلی۔ قدیم مائسٹکس کا بھی یہی ماننا تھا۔ انسان کا جسم، اس کا نروس سسٹم، اس کی سائیکالوجی، یہ سب اسی سیکرڈ جیومیٹری اور انہی لاز پر بنے ہیں جن پر گیلیکسیز بنی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیورس بالکل فریکٹل ہے، یعنی ایک ایسی جیومیٹری جو چھوٹے اسکیل پر بھی بالکل وہی پیٹرن ریپیٹ کرتی ہے جو بہت بڑے اسکیل پر ہے۔ ہاں، بالکل فریکٹل نیچر۔ اس حساب سے ہیومن باڈی اور کانشسنس اصل میں پورے یونیورس کا ایک منیچر ورژن ہے۔ اسی لیے جب ان مسٹری سکولز میں کسی طالب علم کو انیشیٹ کیا جاتا تھا نا، تو اسے سب سے پہلے باہر کی دنیا پر رکھنے کے بجائے سیلف ریفلیکشن اور میڈیٹیشن سکھائی جاتی تھی۔ ان کا بیسک اصول تھا کہ اندھی عقیدت آپ کو کبھی ٹرو لبریشن یا روحانی ترقی نہیں دے سکتی۔ کیونکہ اندھی عقیدت تو بیسکلی آپ کو کسی اور نے دی ہے نا، اس میں آپ اپنا تو کوئی ڈسکوری پروسیس شامل ہی نہیں ہے۔ رائٹ۔ اگر کوئی آپ کو سیدھا جواب بتا دے تو آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، خود پیٹرنز کو اینالائز کرتے ہیں اور اپنے انر سیلف کو ایکسپلور کرتے ہوئے اس آہا مومنٹ تک پہنچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اویکننگ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ انر اویکننگ ہی اصل مقصد تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ انسان خود اس قابل ہو سکے کہ اس سورس کوڈ کو پڑھ سکے۔ تو اب یہاں آ کر ہم اپنے دور یعنی ماڈرن ٹائمز کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے نوٹس کا آخری حصہ فریگمنٹیشن ورسز ہولزم پر فوکس کرتا ہے۔ ہم لوگ آج کے دور میں خود کو انتہائی ایڈوانسڈ، ایجوکیٹڈ اور ریشنل سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں۔ ہم نے ایٹمز کو سپلٹ کر دیا، ہم اسپیس تک پہنچ گئے۔ لیکن اگر اینشنٹ سکولز کے پاس ریالٹی کا اتنا پروفاؤنڈ ہولسٹک میپ تھا تو ماڈرن دور میں ہم نے کیا کھو دیا ہے؟ کیونکہ سورس مٹیریل کلیئرلی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ دیکھیں، قدیم دور میں سائنس، فلسفی اور اسپرچویلٹی الگ الگ مضامین نہیں تھے۔ جب ان دوروں میں ایسٹرونومی پڑھائی جاتی تھی نا، تو اس کے ساتھ میتھ اور فلسفی دونوں شامل ہوتے تھے۔ یہ سب ایک ہی درخت کی شاخیں تھیں۔ یعنی سب کنیکٹڈ تھا۔ ہاں، انسان پوری تصویر کو یعنی ہولزم کو دیکھتا تھا، مگر جدید دور نے اس علم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فریگمنٹیشن، اگر اس کی روزمرہ کی زندگی سے مثال لی جائے تو آج اگر مجھے کوئی فزیکل پرابلم ہے تو میں ایک اسپیسیفک آرگن کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ صحیح۔ سائیکولوجیکل ایشو کے لیے میں تھراپسٹ کے پاس جاؤں گی، اور اسپرچول مسئلے کے لیے شاید کسی مذہبی رہنما کے پاس۔ سب کے سب اپنے اپنے آئسولیٹڈ سائلوز یا ڈبوں میں بیٹھے ہیں، کسی کو دوسرے حصے سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ یا گریوٹی کیسے پل کرتی ہے، لیکن ہم یہ بالکل بھول گئے کہ یہ سب کیوں ہے۔ کائنات کے بنیادی اور علامتی اصولوں سے ماڈرن انسان ٹوٹلی غافل ہو چکا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس انفارمیشن کا لٹرلی ایک اوور لوڈ ہے۔ انٹرنیٹ پر دنیا بھر کا ڈیٹا موجود ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ڈیٹا جتنا زیادہ ہو گیا ہے، اصل دانشوری یعنی وزڈم اتنی ہی کم ہو گئی ہے۔ ڈیٹا اور وزڈم میں وہی فرق ہے جو ایگزوٹیرک اور ایسوٹیرک میں ہے۔ ڈیٹا صرف بکھرے ہوئے فیکٹس ہیں، وزڈم ان فیکٹس کے درمیان موجود ہڈن پیٹرنز اور کنیکشنز کو دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ واہ، یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے۔ جب انسان علاماتوں کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے نا،
تو اسے ہر چیز کیوٹک اور رینڈم لگنے لگتی ہے۔ آج کی دنیا میں جو اتنا ذہنی انتشار اور بے چینی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان خود کو اس یونیورس سے ڈسکنیکٹڈ محسوس کرتا ہے۔ سورس مٹیریل کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس بھولی ہوئی مکمل دانشوری کو واپس زندہ کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم اس ساری ڈیپ ڈائیو کا اور ان 10 بنیادی نکات کا نچوڑ نکالیں تو حقیقت کچھ یوں بنتی ہے کہ یہ کائنات ایک بے ترتیب حادثہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی پروفاؤنڈ، انٹر کنیکٹڈ اور علامتی نظام ہے۔ قدیم تہذیبوں نے اپنی سچائی کو کوڈز، سیکرڈ جیومیٹری اور متس میں صرف ان لوگوں کے لیے محفوظ کیا جو اس کی گہرائی تک جانے کی ہمت رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ ہاں، لیکن ہم جدید دور کے لوگ اس مکمل تصویر کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اس کی روح کھو بیٹھے ہیں۔ بالکل، انہوں نے اینشنٹ سٹرکچرز اور سیکرٹ آرڈرز کے ذریعے اپنا سورس کوڈ بچا لیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سکیٹرڈ ٹکڑوں میں واپس ان پیٹرنز کو پہچانیں۔ جب تک ہم مائکروکازم یعنی اپنے اندر اتر کر اس یونیورس کی یونٹی کو نہیں سمجھتے، ہمارا آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ اس پوری ڈسکشن کے بعد ذہن میں ایک بہت ہی انسیٹلنگ اور پرووکیٹو سوال آتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ ہماری یہ ماڈرن سوسائٹی آج اچانک کولیپس ہو جائے اچھا، اور اس ماڈرن ہیومینٹی کو اپنی ہر ایک سائنٹیفک ڈسکوری، اپنے ان جائگینٹک ڈیٹا سینٹرز اور انفارمیشن کو آنے والی نسلوں کے لیے صرف کسی ایک علامت، صرف کسی ایک سمبل میں انکوڈ کرنا پڑ جائے، تو کیا آج کے دور میں واقعی کوئی ایسی یونیفائیڈ علامت موجود ہے جو ہماری اس مادی اور فریگمنٹڈ حقیقت کو مکمل طور پر بیان کر سکے؟ یا آنے والی نسلوں کو ہماری طرف سے صرف بکھری ہوئی اور بے روح ہارڈ ڈرائیوز کا ایک ڈھیر ملے گا جس میں ڈیٹا تو بے شمار ہوگا مگر ان میں دھڑکتی ہوئی کوئی ایک بھی علامتی گہرائی نہیں ہوگی؟ عام طور پر جب بر تاریخ، سائنس یا فلسفے کی بات ہوتی ہے نا تو ہم سب ایک سیدھی صاف اور واضح لکیر کی توقع کرتے ہیں۔ جی بالکل، مطلب ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین۔ ہاں بالکل، کسی انجینئرنگ کے نقشے یا میڈیکل رپورٹ کی طرح جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر طے شدہ اور بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسی دستاویز ہو جو اس سیدھی لکیر کو بالکل توڑ دے، یہ تو واقعی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی۔ تو آج ہمارے سامنے مضامین، تحقیقی مقالوں اور نوٹس کا ایک ایسا ہی پلندہ موجود ہے۔ چلیں اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ ہم ایک انتہائی غیر معمولی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے دی سیکرٹ ٹیچنگز آف آل ایجز، یعنی تمام ادوار کی خفیہ تعلیمات۔ اور دیکھیں، اس کتاب اور اس پر لکھے گئے ہمارے آج کے نوٹس کو محض ایک تاریخی دستاویز یا حقائق کی فہرست سمجھنا واقعی ایک بڑی غلطی ہوگی۔ بالکل، آج کے اس گہرے جائزے کا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ کیسے اس کے مصنف مینلی پی ہال نے قدیم مصر کے پرسرار اہراموں، یونانی فلسفے کی گہرائیوں اور مشرقی روایات کو الگ الگ خانوں میں رکھنے کی بجائے ایک ہی دھاگے میں پرونے کی کوشش کی۔ جی دراصل جب ہم اس پورے مواد کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ انسانی شعور اور فکری ارتقاء کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ محض ایک عام کتاب نہیں ہے بلکہ اسے پڑھنا ایک عظیم ثقافتی اور فکری سفر پر نکلنے کے مترادف ہے۔ صحیح بات ہے، اور آج ہم ان تمام ذرائع کی مدد سے اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ آخر ایک ہی کتاب میں اتنی مختلف اور بظاہر متضاد دنیاؤں کو کیوں اور کیسے اکٹھا کیا گیا۔ بالکل، اور آج کی یہ گفتگو اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں یہ کتاب سخت تعلیمی اور جامد نظریات کی بجائے سوچ کے نئے دروازے کھولتی ہے۔ اچھا، اس کتاب کی کینوس اور اس کی وسعت کو سمجھنے کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ اسے ایک بہت بڑی جگسو پزل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی پزل جس کے ٹکڑے بظاہر ایک دوسرے سے بالکل تعلق نہیں رکھتے۔ بالکل، فرض کریں ایک ٹکڑا قدیم مصر کی ریت سے ملا ہے جس پر کوئی عجیب سی شکل بنی ہے، دوسرا ٹکڑا قدیم یونان کے کسی اسکول کے کھنڈرات سے ملا ہے، اور تیسرا قدیم ہندوستان کے کسی مندر کی داستان کا حصہ ہے۔ ہاں، اور چوتھا یورپ کے کسی کیمیاگر یا الکیمسٹ کی لیبارٹری سے آیا ہے۔ بظاہر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا نا،
زمانوں کا فرق ہے، براعظموں کا فاصلہ ہے۔ بالکل، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ لیکن ہال نے دعویٰ کیا کہ اگر ان ٹکڑوں کے کناروں کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ سب ایک ہی بڑی اور مکمل تصویر کے حصے ہیں۔ مصنف نے ان سب بکھری ہوئی کڑیوں کو ملا کر ایک کلچرل ٹیپسٹری بنانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، یہ جگسا پزل والی تشبیہ اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ماہرین تعلیم اور تاریخ دان جب ہال کے اس کام کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اسے رینیساں دور کے ان مفکرین کی یادگاہ قرار دیتے ہیں جو دنیا کے تمام بکھرے ہوئے علم کو ایک ہی چھت کے نیچے لانا چاہتے تھے۔ مطلب وہ تمام علوم کو یکجا دیکھنا چاہتے تھے؟ جی، ہال کا ہدف بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ تاریخ کو مختلف اور کٹے ہوئے ادوار میں نہیں بلکہ ایک تسلسل میں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 20ویں صدی کی شروعات میں علم تیزی سے مختلف اور مخصوص شاخوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ ہر شعبہ الگ ہو رہا تھا۔ بالکل، تو ہال دراصل اس بڑھتی ہوئی تقسیم کے خلاف ایک طرح کی بغاوت کر رہا تھا اور دنیا کو یاد دلا رہا تھا کہ یہ تمام علوم ایک ہی جڑ سے نکلے ہیں۔ ماہرین اس بات کو سراہتے ہیں کہ یہ ان چند کتابوں میں سے ہے جو اتنی بڑی سطح پر افکار کو یکجا کرنے کی جرات کرتی ہے۔ چلیں اس پزل والی بات کو مزید کھوجتے ہیں۔ اگر یہ سارے ٹکڑے الگ الگ براعظموں اور مختلف زمانوں سے آئے ہیں تو ان کو جوڑنے والی گوند کون سی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے قدیم مصریوں اور قدیم ہندوستانیوں کی زبانیں تو بالکل مختلف تھیں۔ جی، اور اس کا جواب ہمارے نوٹس میں بہت واضح طور پر دیا گیا ہے، اور وہ جواب ہے علامات، یعنی سمبلز۔ تو کیا حال کے نزدیک علامات واقعی اتنی طاقتور ہے کہ وہ صدیوں کا فاصلہ مٹا سکے؟ بالکل۔ حال کے پورے فلسفے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ علامات محض صفات کی سجاوٹ کے لیے نہیں ہیں، وہ انہیں معنی کی ترسیل کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ ایک طرح سے یہ معلومات کو محفوظ کرنے والی قدیم ترین ہارڈ ڈرائیوز ہیں۔ ارے واہ، قدیم ہارڈ ڈرائیوز، یہ تو بہت دلچسپ تشبیہ ہے نا؟ مثال کے طور پر روشنی اور اندھیرے کی کشمکش یا زندگی کے درخت کی علامت کو لے لیں۔ یہ علامات دنیا کی ہر بڑی تہذیب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں کارل یونگ کی آرکیٹائپس تھیوری کو دیکھنا ہوگا، جس میں وہ انسانی نفسیات کی بات کرتا ہے۔ جی بالکل۔ کارل یونگ کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ تمام انسانوں کے دماغ کی ساخت ایک جیسی ہے، اس لیے ہمارے بنیادی خوف اور امیدیں بھی ایک جیسی ہیں۔ اچھا۔ جیسے قدیم انسان اندھیرے سے خوفزدہ ہوتا تھا اور سورج کی روشنی پر اس کی زندگی کا انحصار تھا، اس لیے سورج کا دیوتا یا روشنی کا علم اور سچائی کی علامت بن جانا ایک فطری عمل تھا۔ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک تہذیب نے دوسری تہذیب کی نقل کی ہو؟ بالکل نہیں، یہ انسانی شعور کا ایک مشترکہ حیاتیاتی اور نفسیاتی رد عمل ہے۔ ہال علامات کو اسی پس منظر میں دیکھتا ہے، ایک ایسی زبان کے طور پر جو انسانی دماغ کے ہارڈ ویئر میں پہلے سے موجود ہے۔ میں یہاں تھوڑا رک کر اس بات پر تنقیدی زاویے سے سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پوچھیے۔ یہ بات سننے میں بہت دلکش لگتی ہے کہ ساری دنیا کی علامات ایک ہی کہانی سنا رہی ہیں، لیکن کیا واقعی علامات کی کوئی ایک آفاقی زبان ہوتی ہے؟ کیا ہم آج کے دور میں بیٹھ کر زبردستی مختلف ثقافتوں کی علامات کو ایک جیسا مطلب پہنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ کیونکہ انسان کی تو نفسیات ہے کہ اسے بادلوں میں بھی شکلیں نظر آ جاتی ہیں۔ کیا ہال اور اس کے حامی بھی اسی کنفرمیشن بائس یا اپنی مرضی کے معنی مسلط کرنے کا شکار تو نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم اعتراض ہے اور علمی حلقوں میں ہال کے کام پر سب سے بڑی تنقید بھی یہی کی جاتی ہے۔ جدید ماہرین بشریات اور تاریخ دان یہ مانتے ہیں کہ ہال نے کئی جگہوں پر مختلف تہذیبوں کے درمیان زبردستی کا پل بنانے کی کوشش کی ہے، جہاں تاریخی طور پر کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب آپ ہر چیز کو ایک ہی فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ تفصیلات کو تو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا پڑتا ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تاہم جو لوگ ہال کے کام کا دفاع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد تاریخ کی لغوی اور 100% درست ٹائم لائن بنانا نہیں تھا۔ اس کا بنیادی استدلال یہ تھا کہ انسانی تجربے کی گہرائی میں ایک مشترکہ دھڑکن موجود ہے۔ مشترکہ دھڑکن؟ جی ہاں، اس لیے اگر اس نے ایک مصری علامت اور ایک یونانی دیومالا کے درمیان کوئی ربط بنایا ہے جو شاید تاریخی لحاظ سے کمزور ہو، تب بھی وہ ربط انسانی نفسیات کے حوالے سے ایک بہت گہری سچائی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ علامات انسانی شعور کی تہوں میں جا کر زبان کی رکاوٹوں سے آزاد ایک پل بنتی ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔
وہ کیسے؟ مطلب اگر ہم یہ مان لیں کہ علامات ایک آفاقی زبان ہے جو وقت اور سرحدوں کی قید سے آزاد ہے، تو اس سے ایک اور بہت بڑا تصور جنم لیتا ہے جس پر ہمارے تمام ذرائع بہت زور دیتے ہیں۔ آپ پیرینیلزم کے نظریے کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل۔ اگر میں اسے سادہ الفاظ میں بیان کروں نا تو پیرینیلزم یہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب، ثقافتوں اور فلسفوں کی بنیاد میں دراصل ایک ہی روحانی سچائی پوشیدہ ہے۔ گویا سچائی ایک ہی ہے، بس اس پر چڑھے ہوئے ثقافتی غلاف مختلف ہیں۔ ہر دور نے اس سچائی کو اپنے مقامی رنگ میں پیش کیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح بیان کیا۔ پیرینیلزم کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ تنوع کے اندر ایک گہری یکسانیت چھپی ہے، اور اسی نظریے کو سہارا دینے کے لیے اس کتاب میں ہرمیٹک فلسفے کا بے تحاشا ذکر ملتا ہے۔ ہرمیٹک فلسفہ یعنی قدیم دانشمندی کے اصول؟ بالکل، اور ہرمیٹک فلسفے کا ایک بہت مشہور اور بنیادی اصول ہے ایز ابو سو بلو، یعنی جیسا اوپر ہے ویسا ہی نیچے ہے۔ اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ ضرور۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے بڑے اور وسیع نظاموں یعنی ستاروں اور کہکشاؤں کے چلنے کے انداز اور انسان کے اندر موجود چھوٹے اور مائکرو نظاموں میں ایک گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ جو اصول کائنات کو چلا رہے ہیں وہی اصول انسانی روح کو بھی چلا رہے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اور 20ویں صدی میں مغربی باطنی روایات کے اندر مینلی پی ہال کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے اس پیچیدہ اور پرسرار ہرمیٹک فلسفے کو اور پیرینیلزم کے نظریے کو عام فہم انداز میں پیش کر کے انتہائی مقبول بنا دیا۔ اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کتاب ایک ہی نظریے کو زبردستی مسلط کرنے کی بجائے تنوع کے اندر موجود یکسانیت کو تلاش کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ صحیح، لیکن یہاں پھر وہی سوال سر اٹھاتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ہرمیٹک فلسفے جیسی چیزوں کو دنیا کے تمام مذاہب سے جوڑتے ہیں تو تاریخ دان تو اس بات کو ہضم نہیں کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس موجود تنقیدی مضامین میں یہ بحث واضح نظر آتی ہے، تو پھر علم تاریخ کے محققین اور روایتی تاریخ دان اس ضخیم کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ تاریخ کی کوئی ایسی مستند کتاب ہے جس کا حوالہ کسی ریسرچ پیپر میں دیا جا سکے؟ دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں مورخین اور فلاسفرز کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ خالص تاریخی اور علمی فورمز پر اس کتاب کو ایک مستند نصابی کتاب یا ریفرنس بک کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ تو پھر وہ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ناقدین واضح کرتے ہیں کہ اسے کسی تجرباتی تاریخ کی دستاویز کے طور پر نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ اس کی اصل طاقت اور اہمیت اس کی تاریخی حقائق کی درستی میں نہیں بلکہ اس کی تصوراتی وسعت اور فکری گہرائی میں ہے۔ اسے ایک فلسفیانہ تخیل اور ایک شاندار علامتی داستان کے طور پر پڑھا جانا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نا ہم ایک تاریخی پینٹنگ کی مثال لے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہے کہ سپاہی کی وردی کا بٹن تو اس جنگ کی صدی میں ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، یا گھوڑے کی یہ نسل تو اس علاقے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ صحیح، وہ تو اس میں کیڑے نکالے گا۔ بالکل، اور وہ کہے گا کہ یہ پینٹنگ تاریخی لحاظ سے بالکل غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پینٹنگ اس جنگ کی ہولناکی، اس کے درد، اس کے جذبے اور اس کی وسعت کو کسی بھی خشک بلیک اینڈ وائٹ اور حقائق پر مبنی رپورٹ سے زیادہ بہتر اور طاقتور انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ ایک بہت زبردست تشبیہ ہے۔ محققین اور پڑھے لکھے قارئین ہال کی اس کتاب کو بالکل اسی پینٹنگ کی طرح دیکھتے ہیں۔ اگر ہم صرف حقائق کی غلطیاں یا بٹنوں کی تاریخ ڈھونڈتے رہیں گے نا تو ہم اس پورے کام کا سیاق و سباق کھو دیں گے۔ ہاں، ہم اصل پیغام سے ہٹ جائیں گے۔ بالکل۔ یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم علم سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم محض تاریخوں اور ناموں کا ایک بے جان ڈیٹا بیس چاہتے ہیں، یا ہم ان حقائق کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اسے معلومات کے ایک انبار کے طور پر نہیں بلکہ معنی تلاش کرنے کے لیے ایک فکری دعوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو قاری کی تنقیدی سوچ کو مہمیز دیتی ہے۔ کوئی مثال دیں گے اس کی؟ جی، جیسے کتاب میں موجود الکیمی یعنی عام دھاتوؤں کو سونے میں تبدیل کرنے کے عمل کو ہی دیکھ لیں۔ ہال یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی کیمیائی تجربہ نہیں تھا بلکہ یہ انسانی روح کو اس کی خام حالت سے نکال کر ایک روشن اور خالص حالت میں تبدیل کرنے کی ایک علامت تھی۔ مطلب جب آپ حقائق کو اس علامتی زاویے سے دیکھتے ہیں تو سوچنے کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟
ایک ایسی کتاب جو قطعی طور پر تاریخی نہیں بلکہ تخیلاتی اور فلسفیانہ ہے، جو تاریخ کے بجائے علامات اور معنی پر زیادہ زور دیتی ہے، اس کا آج کے اس جدید اور سائنسی دور پر کیا عملی اثر ہے؟ اس کا دائرہ اثر انتہائی حیران کن ہے۔ مطلب آج اسے کون لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کا انٹر ڈسپلینری اثر کیا ہے؟ آج ماہر نفسیات انسانی لاشعور کو سمجھنے کے لیے اسے پڑھ رہے ہیں۔ دیومالائی کہانیوں کے محققین اس میں موجود قدیم علامات کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور فلاسفرز، نیو ایج مفکرین اور تقابلی مذہب کے طالب علموں پر اس نے گہرا اثر ڈالا ہے۔ ارے واہ، اتنے مختلف شعبوں کے لوگ! جی، کیونکہ ہال نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اس نے ان رازوں اور فلسفوں کو، جو پہلے صرف مخصوص مسٹری سکولز یا گنتی کے چند ماہرین تک محدود تھے، عام لوگوں کے لیے قابل فہم بنا دیا۔ اس نے علم کو چند اونچی دیواروں والے کمروں سے نکال کر عوام کی دسترس میں دے دیا۔ اور آج کے دور کے تناظر میں جہاں ہم انفارمیشن اوور لوڈ کا بری طرح شکار ہیں، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے نا؟ ہر طرف سے ہم پر معلومات کی بمباری ہو رہی ہے۔ خبریں، سوشل میڈیا، متضاد نظریات اور الگ الگ عقائد ہمیں مسلسل الجھن میں ڈالتے ہیں۔ جی، تو ایسے میں یہ کتاب مختلف عقائد، تہذیبوں اور افکار کے درمیان رواداری اور تفہیم کا ایک بہت مضبوط پل بن سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، جب انسان پر مختلف اور متضاد معلومات کی بھرمار ہوتی ہے تو وہ شدت پسندی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کتاب سکھاتی ہے کہ بظاہر مختلف نظر آنے والی روایات اور متضاد عقائد کے پیچھے دراصل ایک ہی انسانی روح کی مشترکہ پکار ہے۔ یہ تنوع کے اندر موجود یکسانیت کو تلاش کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس لیے اس کتاب کا اثر محض علمی نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے دور میں ایک گہرا سماجی اور فکری اثر بھی رکھتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس پوری تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہال کی یہ ضخیم کتاب حقائق کی کوئی عام ڈکشنری یا روایتی تاریخی مقالہ نہیں ہے۔ یہ دراصل معنی اور رابطے تلاش کرنے کا ایک زبردست فکری کارنامہ ہے۔ بالکل، اور اسے اس کے علامتی فہم، اس کی وسعت اور اس کی فکری گہرائی کی وجہ سے روایتی تعلیمی حدود سے باہر بھی بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ انسانی تلاش کی ایک ایسی دستاویز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب، چاہے ہم کسی بھی دور یا تہذیب سے تعلق رکھتے ہوں، بنیادی طور پر ایک ہی کائناتی سچائی کی تلاش میں ہیں۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس نے دکھایا کہ کیسے مختلف ثقافتوں نے ایک ہی کہانی کو مختلف انداز میں سنایا، اور کیسے علامات نے ایک آفاقی زبان کا روپ دھار کر ان بکھرے ہوئے زمانوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ ہم نے آج دیکھا کہ کیسے قدیم علامات نے وقت، سرحدوں اور زبانوں کو مات دے کر اپنا پیغام ہزاروں سال بعد بھی ہم تک پہنچایا۔ لیکن اس گہرے جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک خیال سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو سننے والوں کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی ضرور، بتائیے۔ اگر علامات واقعی ایک ایسی آفاقی زبان ہے جو سلطنتوں کے عروج و زوال اور تاریخ کی کتابوں سے بھی زیادہ طویل عرصہ زندہ رہتی ہیں، تو ذرا سوچئے آج کے اس تیز ترین اور ڈیجیٹل دور میں ہم ایسی کون سی علامات تخلیق کر رہے ہیں جو ہزاروں سال بعد آنے والے انسان کے لیے ہماری خفیہ تعلیمات ثابت ہوں گی۔ یہ واقعی ایک حیران کن سوال ہے۔ مطلب کیا ہمارے روزمرہ استعمال ہونے والے ایموجیز، ہمارے بنائے گئے وائرل میمز، یا انٹرنیٹ کی دنیا کا وہ ڈیجیٹل کوڈ جسے ہم آج بس ایک ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں، مستقبل کے انسان کے لیے وہی کام کریں گے جو قدیم مصر کے اہراموں کی علامات نے ہمارے لیے کیا؟ تو کیا آج سے 5000 سال بعد کا انسان ایک ہنستے ہوئے ایموجی کو ہماری کسی گہری روحانی کیفیت کی علامت سمجھے گا؟ بالکل، وہ ہماری ان چھوڑی ہوئی علامات سے ہمارے شعور کے بارے میں کیا کہانی اخذ کرے گا؟ خیر، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس گہرے جائزے اور اس حیرت انگیز فکری سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔ عام طور پر جب ہم کسی پرانے صدیوں پرانے تاریخی نقشے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک یہی کہ ایک واضح تصویر ہوگی جو کسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہوگی۔ بالکل، یعنی فرض کریں آپ کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سا کاغذ ہے، اس پر لکیریں بالکل واضح ہیں، پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، اور دریا بھی بالکل ویسے ہی بہہ رہے ہیں جیسے انہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس نقشے پر پورا بھروسہ کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی چوٹ کے لگنے پر ایکس رے کروانا، جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی لپیٹ کے بغیر واضح طور پر نظر آ جاتی ہے۔
ہم اس نقشے پر انگلی پھیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اپنا سفر شروع کرتے ہیں، لیکن اچانک اس دریا کے کنارے جہاں ایک عام سا شہر ہونا چاہیے تھا، وہاں ایک آگ اگلتے ہوئے ڈریگن کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کیونکہ فطری طور پر ہماری عادت ہے کہ ہم چیزوں کو واضح اور ٹھوس دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، ایک نقشہ ہے تو صرف رستہ دکھانا چاہیے نا، کہانیاں نہیں سنانی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی سیدھی اور میتھمیٹیکل سی توقع ہوتی ہے جہاں حقیقت سفید اور سیاہ کی طرح واضح ہو۔ لیکن اس ڈریگن کو دیکھتے ہی وہ حقیقی نقشہ اچانک ایک خیالی اور افسانوی دنیا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ذہن میں جو ٹھوس اور واضح لکیریں تھیں وہ اچانک دھندلی پڑنے لگتی ہیں۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی ہی کتاب کے دھندلے اور پیچیدہ راستوں پر سفر کرنے والے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ سفر ہونے والا ہے یہ۔ بالکل، ہمارے پاس آج نوٹس، تحقیقی مقالوں اور تجزیاتی مواد کا ایک لمبا چوڑا ڈھیر ہے، جو ایک ایسی کتاب کے بارے میں ہے جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا۔ کتاب کا نام ہے دی سیکرٹ ٹیچنگز آف آل ایجز، جسے مینلی پی ہال نے لکھا ہے۔ مشہور کتاب ہے کافی۔ بہت زیادہ۔ جب میں نے اس کے دعووں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو میں خود بہت جوش میں تھا۔ یہ کتاب صدیوں کے پوشیدہ رازوں، قدیم حکمت اور خفیہ تنظیموں کے علم کو سامنے لانے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن ہمارے پاس موجود تجزیاتی مواد کی فائل کھولتے ہی کچھ اور ہی کہانی سامنے آتی ہے۔ صحیح۔ آج کی اس گفتگو کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیا اس کتاب کو ایک ٹھوس تاریخی اور سائنسی دستاویز مانا جانا چاہیے، یا یہ محض ایک خوبصورت فلسفیانہ اور علاماتی الوژن، یعنی ایک دھوکہ ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو صدیوں کے راز افشاں کرنے کا دعویٰ کرتی ہو، اسے کرٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ کے پیمانے پر پرکھنا لازمی ہے۔ بالکل لازمی ہے۔ ہم انسان نہ بہت آسانی سے دلکش کہانیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور جہاں بات رازوں کی ہو وہاں حقیقت اور تصور کے درمیان فرق کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ ہمارے نوٹس اس کتاب کی تحقیق کے طریقہ کار پر ہی سیدھا حملہ کرتے ہیں، یعنی مصنف نے سخت تاریخی یا لسانی فلولوجیکل طریقوں پر عمل ہی نہیں کیا۔ ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ پتہ ہے، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پوری کتاب میں قابل تصدیق پرائمری سورسز یعنی بنیادی ذرائع کا حوالہ ڈھونڈنا بالکل ایسے ہے جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنا۔ اصل میں یہ تحقیق کی دنیا کا سب سے بنیادی اصول ہے جو یہاں پر اٹھا ہے۔ آپ نے فلالوجی یا لسانی تحقیق کا ذکر کیا نا؟ جی جی۔ اسے اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک قسم کی لنگوسٹک فورینزکس یا زبان کی جاسوسی ہے۔ اوہ، جاسوسی، اچھا۔ ہاں، ایک فلالوجسٹ بالکل ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر 2000 سال پرانی کسی یونانی دستاویز میں کوئی خاص لفظ استعمال ہوا ہے تو اس وقت کے ماحول میں اس لفظ کا اصل مطلب کیا تھا۔ رائٹ، کیونکہ وقت کے ساتھ مطلب بدل جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، صدیوں میں لفظوں کے مطلب بدل جاتے ہیں۔ جب ہاکسن ان سخت طریقوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اصل حوالوں کی تہہ تک جاتے ہی نہیں ہیں تو پڑھنے والے کے پاس تصدیق کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یعنی اسے بس مصنف کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا پڑتا ہے۔ بالکل وہی تو۔ یہاں حقائق، تفسیر اور دعووں کو آپس میں اس بری طرح ملا دیا گیا ہے کہ یہ کتاب قابل اعتماد تحقیق کے بجائے ایک انٹرپریٹیو سنتھیسس بن کر رہ جاتی ہے۔ انٹرپریٹیو سنتھیسس، یہ لفظ سننے میں تو بہت بھاری بھرکم لگتا ہے، لیکن اگر میں اسے اپنے ذہن میں ڈرا کروں تو یہ بالکل کسی ایسی ہالی ووڈ تاریخی فلم دیکھنے جیسا لگتا ہے جہاں حقیقت اور افسانے کو اس مہارت سے ملا دیا جائے کہ فرق کرنا مشکل ہو۔ صحیح مثال ہے۔ یا اس سے بھی بہتر مثال، یہ ایک اسمودی بنانے جیسا ہے۔ اسمودی کیسے؟ دیکھیں ہال نے کیا کیا کہ اس نے مصری دیومالائی کہانیوں کو لیا، یونانی فلسفے کو اٹھایا، بیچ میں میڈیول الکیمی ڈال دی، اٹلانٹس کا ذکر شامل کیا اور سب کو ایک بلینڈر میں ڈال کے چلا دیا۔ واہ، کیا مثال دی ہے۔ اب جو اسمودی باہر آئی ہے وہ پینے میں تو بہت مزیدار اور میٹھی ہے، لیکن آپ اس میں سے اصل انگریڈینٹس کا ذائقہ الگ نہیں کر سکتے۔ تاریخ کا اصل ذائقہ اس بلینڈر میں کہیں کھو گیا ہے۔ میں اسمودی والی مثال سے بالکل اگری کرتی ہوں، اور مسئلہ وہیں آتا ہے کہ ہالی ووڈ فلم شروع ہونے سے پہلے کم از کم اسکرین پر یہ وارننگ تو آ جاتی ہے نا کہ یہ فلم حقیقی واقعات سے ماخوذ ہے۔ ہاں، فکشن شامل ہے۔ لیکن اس کتاب میں ایسی کوئی وارننگ نہیں ہے۔
لوگ ان مکسڈ اپ کہانیوں کو، ان دیو ملائی باتوں کو ایبسولوٹ تاریخ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور ایک اور بات، اگر ہم تاریخ کے بارے مفکرین کو دیکھیں جیسے پلیٹو ہو گئے یا ایمینوئل کانٹ، ہاں بالکل، تو انہوں نے اپنا ایک واضح قدم بقدم چلنے والا فلسفیانہ نظام بنایا تھا، ایک فریم ورک بنایا جسے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کتاب میں ایسی کسی مناسب تھیوری کی سخت کمی ہے۔ یعنی کوئی سالڈ سٹرکچر نہیں ہے۔ نہیں، یہ کوئی فلسافیکل سسٹم نہیں ہے، بلکہ صرف دلکش خیالات کا ایک دھندلا سا مجموعہ ہے۔ اور اسی دھندلے پن سے کتاب کا اگلا اور سب سے بڑا دعویٰ جنم لیتا ہے، جو مجھے پڑھتے ہوئے سچ میں بہت فیسینیٹنگ لگا تھا۔ کتاب بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ دنیا کی تمام قدیم روایات میں ایک ہی چھپی ہوئی حکمت ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ۔ ہاں، ایک آفاقی سچائی۔ یعنی ہال کے مطابق ماضی کے تمام لوگ، چاہے وہ مصر کے ہوں، یونان کے ہوں یا ہندوستان کے اندر سے، ایک ہی بات مانتے تھے۔ قدیم ثقافتوں کو اس کتاب میں بہت زیادہ روشن خیال اور مکمل طور پر آپس میں متحد دکھایا گیا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہسٹری کے تجزیہ نگارنا ریڈ فلیگ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ہاں، کیونکہ ہال کا یہ دعویٰ کہ ایک ہی آفاقی سچائی موجود ہے، تاریخی حقائق کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اینشنٹ ورلڈ یعنی قدیم دنیا بہت کمپلیکس اور میسی تھی۔ میسی کس سینس میں؟ مختلف ثقافتوں کے عقائد ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور اکثر اوقات ایک دوسرے کے بالکل متضاد تھے۔ مثال کے طور پر قدیم مصریوں کا موت اور زندگی کے بعد کے سفر کا تصور قدیم یونانیوں کے تصور سے بالکل الگ تھا۔ رائٹ، ان کے اپنے گاڈز تھے، اپنے رولز تھے۔ ایگزیکٹلی، ایک یونیورسل ڈاکٹرن کا خیال سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تاریخ ایسی سادی اور آسان نہیں ہوتی۔ لیکن تھوڑا سوچئے نا، اگر میں ایک عام پڑھنے والے کی نظر سے دیکھوں تو کیا یہ خیال ہمارے دلوں کو ایک عجیب سا سکون نہیں دیتا؟ سکون تو دیتا ہے، کیونکہ ہم آج ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو اختلافات سے بھری ہوئی ہے، جہاں روز جھگڑے ہیں۔ ایسے میں یہ تصور کہ ہمارے آباء و اجداد دراصل ایک ہی سچائی پر یقین رکھتے تھے، کہ بنیادی طور پر ہم سب ایک ہی ہیں، یہ امید جگاتا ہے۔ یہ ایک پرفیکٹ آئیڈیلائزڈ ماضی کی تصویر بناتا ہے جہاں سب روشن خیال تھے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں نقصان کیا ہے۔ دیکھیں، جذباتی طور پر یہ واقعی بہت اپیلنگ ہے، اور یہی اس کتاب کی کامیابی کا سب سے بڑا راز بھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ذہنیت نقصان دہ کیوں ہے۔ خوش فہمی اور تاریخی حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم ان قدیم ثقافتوں کو ایک آئیڈیل اور پرفیکٹ تصویر میں پینٹ کر دیتے ہیں نا، تو ہم دراصل ان کی اصلیت کو مٹا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان معاشروں کے اندرونی اختلافات، ان کی خامیوں، ان کی پولیٹیکل سٹرگلز اور ان کی جائز کشمکش کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مطلب ہم ان کی ہیومن سائیڈ کو ہی نکال دیتے ہیں؟ بالکل، ہر ثقافت نے اپنے حالات، اپنی جغرافی اور اپنے لوگوں کے حساب سے اپنا ایک نظام بنایا تھا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب تو ایک ہی بات کر رہے تھے، تو آپ ان کی الگ پہچان، ان کی یونیک ہسٹری کو مٹا کر اپنے مطلب کی ایک نئی ہسٹری گڑھ لیتے ہیں۔ واہ، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ ہم انہیں ان کی حقیقت کے بجائے اپنی سائیکولوجیکل ضرورت کے آئینے میں دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ڈیپ پوائنٹ ہے، یعنی ہم ان کی اصلیت کو اپنے سکون کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کہانی میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ اینشنٹ ٹائمز میں لوگوں کے پاس واقعی کوئی بہت عظیم آفاقی سچائی تھی، تو پھر وہ علم آخر گیا کہاں؟ وہی تو سوال ہے۔ ہمیں کیوں نہیں پتا؟ یہاں سے کتاب اس ہڈن نالج یعنی پوشیدہ علم اور خفیہ تنظیموں کی دنیا میں انٹر ہوتی ہے۔ ہمارے نوٹس کے مطابق اس کتاب میں ایک باطن پرستی یا ایسوٹیرک بائس بھرا ہوا ہے۔ ہاں، ایسوٹیرک بائس۔ یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ پوشیدہ علم عام لوگوں کی سمجھ سے باہر اور بہتر ہے، اور محض کچھ خفیہ تنظیموں نے ہی اس اصلی حکمت کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ اور اس نظریے کے اندر سے نا ایک بہت خطرناک قسم کی ایلیٹزم یا خواص پرستی جنم لیتی ہے۔ ایلیٹزم کیسے؟ جب یہ آئیڈیا دماغ میں بیٹھ جائے کہ سچا علم صرف چند مخصوص لوگوں یا کسی بند کمرے میں بیٹھی خفیہ تنظیم کے پاس ہے، تو علم اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل علم کی دنیا کا ایک VIP کلب بننے والی بات ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کو اس کلب کا پاس مل گیا تو آپ اندر داخل ہو گئے،
اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ڈیپ راز ہیں جو باہر سڑک پر چلنے والے عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ اس احساس سے تو انسان کے اندر ایک مغرور قسم کی سپیریورٹی آ جاتی ہے، وہ خود کو اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز انسان کی تنقیدی صلاحیت کو مار دیتی ہے، کیونکہ پھر آپ ایک ایسی خفیہ اتھارٹی پر یقین کرنے لگتے ہیں جس کی تصدیق کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ رائٹ۔ علم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سب کے لیے کھلا ہو، آپ اس پر سوال اٹھا سکے، تجربہ کر سکے، لیکن یہ خفیہ تنظیموں کا دعویٰ کرنے والے لوگ علم کو اس اعلیٰ مقام پر بٹھا دیتے ہیں جہاں پہنچنا ہی منع ہوتا ہے کہ بھئی اس کا ثبوت کیا ہے۔ اور انہی دعووں کے دوران کتاب میں کچھ ایسے ٹاپکس آتے ہیں جہاں میرے جیسے عام پڑھنے والے بالکل ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کن ٹاپکس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے تجزیے میں بتایا گیا ہے کہ اس تحریر پر ہرمیٹسزم، الکمی اور قبالہ جیسی روایات کا گہرا اثر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیومیٹری اور کاسمولوجی کی باتیں بھی ہیں جنہیں ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے یہ کوئی ہارڈ کور سائنس ہوں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کتاب کا۔ میں خاص طور پر الکمی یعنی کیمیا گری کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا۔ عام طور پر تو ہم یہی مانتے ہیں نا کہ الکمی کا مطلب تھا کسی طرح کچی دھاتوں کو، مثلاً سیسا یا لیڈ کو سونے میں تبدیل کرنا۔ تو اس کتاب میں اس کا کیا مقصد ہے؟ یہاں آپ کو الکیمی کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ ایک زمانے میں لوگ واقعی فزیکل میٹلز کو سونے میں بدلنے کے تجربات کرتے تھے جو بعد میں ماڈرن کیمسٹری کی بنیاد بنا۔ لیکن اس کتاب میں جس الکیمی کا ذکر ہے نا، وہ پیورلی اسپرچول یا روحانی الکیمی ہے۔ روحانی الکمی وہ کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیں، اس کا مقصد فزیکل سونے سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک میٹافور یا استعارہ تھا۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ انسانی روح اپنے شروعاتی دور میں بالکل کچی اور نامکمل ہوتی ہے، بالکل سیسے یعنی لیڈ کی طرح۔ اچھا۔ اور زندگی کے مختلف تجربات، دکھ اور اسپرچول پریکٹسز کے ذریعے اس روح کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سونے کی طرح قیمتی اور روشن ہو جائے۔ اسے سیلف ٹرانسفارمیشن یا انلائٹنمنٹ کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت خیال ہے۔ ہے نا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایات جیسے روحانی الکمی یا ہرمیٹزم فلسفیانہ اور نفسیاتی طور پر تو بے حد امیر ہیں۔ یہ انسانی خیالات کا بہت خوبصورت حصہ ہیں، لیکن ہال ان باتوں کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی تاریخی یا سائنسی تصدیق موجود ہو۔ تو وہ ان میٹافرز کو ایکچوئل سائنس کی طرح پروجیکٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، کتاب میں جہاں جیومیٹری اور یونیورس کی کاسمولوجی کا ذکر آتا ہے، وہ امپیریکل ایویڈنس یعنی تجرباتی ثبوت پر پورا نہیں اترتا۔ ہم اسے جدید سائنس نہیں کہہ سکتے جہاں آپ لیب میں جا کر کچھ ٹیسٹ کریں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ پری ماڈرن یا علاماتی سائنس ہے، جہاں اشیاء، شکلوں اور ستاروں کو تجربے کے بجائے استعاروں اور علاماتوں کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ جب آپ اس سمبولک سائنس کو امپیریکل ثبوت پر ترجیح دینے لگیں تو دماغ میں حقیقت بالکل دھندلا جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرض کریں کسی پڑھنے والے نے یہ کتاب خریدی، اس کے سامنے ایسی معلومات ہے جو بہت پیچیدہ رازوں سے بھری ہے، نہ اس میں پراپر ہسٹوریکل تحقیق ہے اور نہ ہی ٹھوس سائنسی ثبوت ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارے ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہال کے لکھنے کا انداز بہت پیچیدہ ابہام کا شکار یعنی ویگ ہے، اور جگہ جگہ صرف علامتیں استعمال ہوئی ہیں۔ تو ایک عام انسان اس سب کو پروسیس کیسے کرتا ہے؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سب سے زیادہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ جب تحریر واضح نہیں ہوتی نا، تو ہر پڑھنے والا اپنے حساب سے اس کا مطلب نکالنے لگتا ہے۔ علاماتی اور مبہم ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر وہاں سے اپنی پسند کا مطلب نکالتے ہیں جو ان کی اپنی سوچ کو سوٹ کرتا ہو۔ یہ سن کر مجھے نفسیات کے اس مشہور روشاخ انک بلاٹ ٹیسٹ کی یاد آ رہی ہے۔ اوہ ہاں، دی انک بلاٹ ٹیسٹ۔ آپ کو معلوم ہے نا وہ ٹیسٹ، جہاں ڈاکٹر ایک کاغذ پر سیاہی کے بے ترتیب دھبے بنا کر مریض کو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ بالکل۔ کسی کو اس دھبے میں تتلی نظر آتی ہے اور کسی کو بھوت۔ اصل میں کاغذ پر نہ تتلی ہوتی ہے نہ بھوت، وہ دھبے تو بس ابہام ہوتے ہیں۔ مریض دراصل کاغذ پر کچھ نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ تو اپنی ہی عقائد، اپنے خوف اور اپنی خواہشات کو اس سیاہی پر تھوپ دیتا ہے۔ کیا یہ کتاب بھی پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑا سا روشاخ ٹیسٹ نہیں بن جاتی؟ یہ انالوجی، یہ مثال بالکل زبردست ہے، کیونکہ ایگزیکٹلی یہی اس کتاب کا سب سے بڑا مسئلہ اور پڑھنے والوں کے لیے ایک بھاری جال ہے۔
حال کی تحریر ایک لمبا چوڑا را شاک ٹیسٹ ہی تو ہے نا؟ جب کتاب میں واضح دلائل کی جگہ صرف مبہم علامتیں ہوں تو اس بات کا سخت خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ ان میٹافرز کو لٹرلی یعنی لفظی معنوں میں لے لیں۔ اس کی کوئی مثال؟ کیسے لوگ ان باتوں کو لفظی سمجھ لیتے ہیں؟ آسان سی بات ہے، فرض کریں کہ کتاب میں کسی پوشیدہ جادوئی روشنی کا ذکر ہے جس کے ذریعے قدیم لوگوں نے عظیم کام کیے۔ ایک سمجھدار پڑھنے والا جو کانٹیکسٹ جانتا ہے وہ سمجھے گا کہ یہ روشنی دراصل شعور یا کانشسنس کی علامت ہے، یعنی عقلی بیداری۔ رائٹ، مینٹل اویکننگ۔ لیکن ایک عام پڑھنے والا جو میٹافورز نہیں سمجھتا وہ اسے کوئی فزیکل جادوئی طاقت سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی جادو کی روشنی تھی جو ایلین لائے تھے یا کسی خفیہ تہہ خانے میں چھپی ہوئی ہے۔ او مائی گاڈ! اور اس سے تو لوگ عجیب و غریب سازشوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے۔ بالکل، اس قسم کی مس انٹرپریٹیشن سے کنسپریسی لائک تھنکنگ یعنی سازشی نظریات پروان چڑھتے ہیں۔ لوگ دو مختلف اور بالکل الگ باتوں کے درمیان بے تکے پیٹرنز نکالنے لگتے ہیں جہاں اصل میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کل تو بہت عام ہے۔ ہاں، اور آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو آلریڈی انفارمیشن اوورلوڈ کا زمانہ ہے۔ ہر طرف سے معلومات کا سیلاب آ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں لوگ پہلے ہی پریشان ہیں، ایسی مبہم معلومات کو بغیر کسی رائٹ کانٹیکسٹ کے پڑھنا لوگوں کو کمپلیٹلی گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ سچ میں دماغ کھول دینے والی بات ہے۔ تو چلیے آج کی اس گہرے مطالعے کی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ ہمارے ذرائع اور تجزیے نے اس کتاب کے 4 بنیادی پہلو واضح کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کا فلسفہ بہت گہرا تو ہے لیکن بالکل بے ترتیب ہے، اس میں کوئی سسٹم نہیں۔ دوسرا، اس کی دیومالائی کہانیاں بہت امیر اور قیمتی ہیں۔ تیسرا، اس نے جو تاریخ پیش کی ہے وہ ہائیلی سلیکٹیو اور ناقابل اعتبار ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا، اس میں جس سائنس کا ذکر ہے وہ تجرباتی نہیں بلکہ ٹوٹلی علاماتی ہے۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کتاب کو آخر پڑھنا کیسے چاہیے؟ اگر ہم ان تمام باتوں کا نچوڑ نکالیں نا تو تجزیہ یہ کہتا ہے کہ the secret teachings of all ages دراصل علاماتی حکمت اور روحانیت کی ایک شاندار اور طویل تلاش ضرور ہے۔ اس کتاب کی اہمیت انسانی خیالات اور سائیکالوجی کی تاریخ میں اپنی جگہ ضرور رکھتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اسے کبھی بھی ویریفائڈ تاریخ یا جدید سائنس کی ٹیکسٹ بک کے طور پر ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسے محض ایک فلسفیانہ اور ایسوٹیرک یعنی پوشیدہ تشریح کے طور پر لینا چاہیے۔ پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک سمودی پی رہے ہیں، انڈیویجول انگریڈینٹس کو نہیں چکھ رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ ایک آخری خیال جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر قدیم دنیا اور ان کے پوشیدہ رازوں کی کشش میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آج بھی سمجھدار لوگوں کو سچائی اور تاریخی حقائق کو اتنی آسانی سے نظر انداز کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، تو ہمیں خود سے رک کر یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ آج کے دور کی ایسی کون سی نئی کانسپریسی تھیوریز یا پوشیدہ سچائی ہیں جنہیں ہم صرف اس لیے آنکھیں بند کر کے سچ مان رہے ہیں کیونکہ ان کی کہانی بہت دلکش، مزیدار اور ہمارے دلوں کو سکون دینے والی ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے یہ سوال ہمیں واپس اس قدیم نقشے کی طرف لے جاتا ہے جس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی۔ ہاں بالکل۔ جب ہمیں اپنے سفر کے دوران اس نقشے پر کسی دریا کے کنارے آگ اگلتا ہوا ڈریگن نظر آتا ہے تو عقل مندی اس میں نہیں کہ ہم تلواریں نکال کر واقعی اس ڈریگن کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوں، بلکہ عقل مندی اس میں ہے کہ ہم ذرا رک کر سوچیں کہ نقشہ بنانے والے نے یہ ڈریگن وہاں کیوں بنایا تھا، اور اس خوبصورت تصویر کو حقیقت سمجھ لینے کی ہم کیا قیمت چکا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کہانی کا مزہ ضرور لیا جائے لیکن اسے حقیقت کا لباس پہنانے سے بچا جائے۔